بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی تمام دوستوں کو۔ تعریف ہے اس پروردگار کی کہ جس نے انسان کو عقل جیسی نعمت سے نوازا تاکہ وہ فیصلہ کرے حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، کھرے اور کھوٹے میں۔ اور بے پناہ شکر ہے، بے پناہ حمد اس پروردگار کی۔ میں اپنے پروردگار کا جتنا شکر ادا کروں، میں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤں کہ جس نے ہمیں ایسے پیشوا عطا کیے کہ جن کا انتخاب خود خدا نے کیا، اور ایسے پیشواؤں سے دور رکھا کہ جن کا انتخاب لوگوں نے کیا۔ بے شک خدا کا انتخاب لوگوں کے انتخاب سے بہتر ہے۔ رسول اللہ کی حدیث، رسول اللہ کی آخری وصیت کہ جس پر رسول اللہ نے ہمیں گارنٹی دی کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری اہل بیت، ان کا دامن پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو۔ میں تم میں دو خلیفتین چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تم میں دو خلفاء چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی اس وصیت کو ہر دم ہر پل ہمیں یاد رکھنے کی اور اس وصیت پر عمل کرنے کی توفیق۔ جیسا کہ آج ہماری یا علی مدد کے حوالے سے 9ویں جو نشست ہے، 9واں ایپیسوڈ ہے، پچھلے گزشتہ تقریباً 8 ایپیسوڈ ہم رپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا صاحب، انجینئر صاحب کو رپلائی کر چکے ہیں کہ یا علی مدد کے ذریعے سے، یا علی مدد کے کنسیپٹ سے، وسیلے کے ذریعے توسل کے عقیدے پر، وسیلے کے جو ہے عقیدے پر امت کی تکفیر نہ کریں۔ یہ امت شرک نہیں کرتی بلکہ صرف پاک ہستیوں اور متقی لوگوں کا واسطہ دیتی ہے خدا کی بارگاہ میں، اور ان کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے۔ بہرحال گزشتہ نشستوں کے اندر تقریباً 8 نشستیں ہم کر چکے ہیں، جن میں سے ہر نشست کوئی 1.5 گھنٹے کی، 1 گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی نشست، تو وہ نشستیں بھی دیکھنے کے قابل ہیں۔ اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو پہلے آپ لازمی وہ نشستیں بھی دیکھ لیں۔ مکہ مدینہ چینل پر بھی موجود ہیں اور میرے چینل پر بھی ان کی پلے لسٹ موجود ہے۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت کے ساتھ، آج اس سیریز کا 9واں ایپیسوڈ، اس 9ویں ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ شیعہ یا علی مدد کس کانسیپٹ میں کہتے ہیں۔ اگر وہ یا علی مدد کہتے ہیں تو کیا مولا امیر المومنین کو خدا سمجھ کے یا علی علیہ السلام مدد کہتے ہیں، یا حرف آخر سمجھ کر جو ہے امیر المومنین کو پکارتے ہیں، یا ان کو اللہ کا بندہ سمجھ کر پکارتے ہیں، اللہ کا محتاج بندہ سمجھ کر امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو پکارتے ہیں، یا پھر خود مختار و خدا سمجھ کر امیر المومنین کو پکارتے ہیں؟ تو اس طرح پکارتے ہیں کہ جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ کو پکارتے ہیں، یا اس طرح پکارتے ہیں کہ جس طرح ہمیں اہل بیت اور رسول اللہ نے بتایا اور ان کی سیرت نے بتایا؟ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ جن دوستوں نے ہمارے یہ تمام پروگرام پورے دیکھیں، میں ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دیکھیں جعفر بھائی کی، ثاقب شاہ صاحب کی محنت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے محنت ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرے۔ اور جن بھائیوں نے ابھی تک سارے پروگرامز نہیں دیکھے ان سے گزارش ہے کہ یہ بڑا ایک حساس موضوع جس کے ذریعے سے امت کی تکفیر کی جائے۔ تو بہرحال بلا تاخیر میں اپنے مہمانوں کی طرف جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ بلکہ اب تو یہ ہمارے میزبان بن چکے ہیں، 8 نشستیں ان کے ساتھ ہماری ہو چکی ہیں۔ تو سب سے پہلے جعفر کاظمی صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصر میں جزاک اللہ خیر، اللہ پاک آپ دونوں کو اور تمام مومنین کو سلامت رکھے۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ ثاقب شاہ صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آپ سنائیں میسم بھائی، ماشاءاللہ بڑے تر و تازہ لگ رہے ہیں آج۔ نہیں تو آج ہمیں ایک شکوہ ہے نا آپ سے، آج آپ نہیں آ رہے، آپ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ساتھ۔ ہو سکتا ہے موڈ بن جائے تو آ جاؤں، ابھی میں کسی اور مسئلے میں الجھا ہوا ہوں، تو انشاءاللہ ٹرائی اچھا کروں اچھا، گا کہ کیمرے میں آؤں۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل کرے۔ اور مجھے جی اچھا، مجھے دل سے یہ ایک ہے کہ شاہ صاحب جلد از جلد میرے ساتھ کیمرے پہ ساتھ آ جائیں، کیونکہ ایک مجھے حوصلہ بنا رہتا ہے۔ جعفر بھائی کی بھی کچھ خاص مصروفیات ہیں، نہیں تو جعفر بھائی بھی انشاءاللہ آن دی ویڈیو آتے ہیں ہمارے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں پریشانیاں حل کرے، اور ان کے جو جائز مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرے، جو بھی ان کی دلی حاجات ہے۔ بہرحال بلا تاخیر جعفر بھائی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ جی جعفر بھائی کیا کہنا چاہیں گے امت کی بلا وجہ تکفیر کے اوپر، اور شیعہ یا علی مدد کس کانسیپٹ میں کہتے ہیں، کس کانٹیکسٹ میں کہتے ہیں؟ کیا شیعہ یا علی مدد علی علیہ السلام کو خدا سمجھ کے کہتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ میسم بھائی، ایک چھوٹا سا طبقہ ایسا ہے جو مسلمانوں کی تکفیر کرتا ہے، اور جب ہم
یعنی اس مسئلے کو دقت نظری کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کی جو تکفیر کرنے کی اساس ہے لوگوں کو کافر اور مشرک قرار دینے کی، وہ صرف ان کی بدگمانی ہے، صرف تعصب ہے دوسرے لوگوں سے، یا بدگمان ہیں، یا کسی کو ذاتی مقاصد ہوں تو اللہ جانتا ہے۔ اس کے علاوہ علمی میدان میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہم انشاءاللہ آج کی نشست میں بھی دیکھیں گے اور ہم آگے بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ ایسے اصول جو تمام امت مسلمہ میں قبول کیے گئے ہیں اور ان کو جی یوٹیلائز کیا گیا مختلف جگہ پر، تمام یہ چھوٹا سا جو طبقہ ہے انہوں نے بھی ان اصولوں کو قبول کیا اور ان کو استعمال میں لایا، لیکن اس خاص عنوان کے تحت وہ ان سب اصولوں کو پامال کرتے ہیں اور ان سب جی اصولوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ہمیں یہاں سے سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ لوگ بدگمان ہیں اور متعصب ہیں، اس لیے کہ جن اصولوں کو وہ خود جانتے ہیں، مانتے ہیں، ان کو استعمال میں لاتے ہیں، پھر کس طرح وہ ان اصولوں کی خود دھجیاں اڑاتے ہیں، کس طرح ان اصولوں کو وہ پامال کرتے ہیں یا ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو جب آپ کسی مکتب فکر کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، بلکہ یعنی ایک شخص کے بارے میں، کسی ایک شخص کے بارے میں بھی جب آپ گفتگو کرتے ہیں، تو یہ شرک اور کفر کا فتویٰ کوئی معمولی نہیں ہے کہ آپ اتنی بھی زحمت گوارا نہ کریں کہ میں اس بندے سے ایک دفعہ کلیریفیکیشن لے لوں، میں اس بندے سے ایک دفعہ وضاحت لے لوں۔ دیکھیں آج کے دور میں دنیاوی قانون میں بھی آپ جہاں چلے جائیں تو وہاں اگر ایک شخص پر فرد جرم عائد ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں کہ بھئی اس بندے پر کوئی الزام لگتا ہے، تو اسے عدالت میں جب لے کر جایا جاتا ہے تو جج اس سے کم پوچھتا ہے، اس سے وضاحت مانگتا ہے، وہ اپنے حق میں اگر کچھ کہنا چاہے تو اس کی بات کو سنتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بعد کوئی ڈیسیجن دیتا ہے۔ وہ ایسا تو نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے جی لوگوں نے چونکہ کہہ دیا ہے کہ آپ اس جرم میں ملوث ہیں تو اس لیے اب میں آپ کو سزا دے رہا ہوں کیونکہ لوگوں نے کہہ دیا ہے، وہ اسے صفائی کا پورا موقع دیتا ہے۔ تو یہ اسلام کی عدالت ہے، یہ مسلمانوں کی عدالت ہے، اس کا یہ حال ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم اگر اپنے دشمن کے بارے میں بھی فیصلہ کرتے ہو تو دیکھو عدل کا دامن ہاتھ سے نہ جانے پائے، عدل کو مت چھوڑ دینا، دشمن کا بھی فیصلہ کرو تو عادلانہ اصولوں پر کرنا۔ لہٰذا جب آپ تشیع کے یا کسی بھی مکتب فکر کے کسی عقیدے پر گفتگو کرتے ہیں تو آپ پہلے ان کو یعنی کہ اپنے ان کے ساتھ ملاقاتیں کریں، ان سے سمجھیں ان کا مقدمہ کیا ہے۔ وہ سمجھنے کے بعد ممکن ہے کہ آپ کو اس سے اختلاف ہو جائے، آپ اس کو قبول نہ کریں، لیکن آپ دیکھیں کہ شرک اور کفر کی جو باؤنڈریز بنائی گئی ہیں، جو حدود بنائی گئی ہیں، جس کی وجہ سے کوئی شخص یعنی مسلمان کہلانے والا آدمی جب شرک کی وادیوں میں چلا جاتا ہے یا کفر میں، وہ اتنی سخت ہے کہ یہ نہیں کہ کوئی مسئلہ ایسا کہ آپ کا اور کسی دوسرے بندے کے اختلاف ہو گئے تو وہ فوراً یعنی مشرک اور کافر بن جائے گا، نہیں، ممکن ہے مسئلہ ہو جائز ناجائز کا مسئلہ رہ جائے کہ ٹھیک ہے جی آپ یہ کام کرتے ہیں، آپ کے یہاں ثابت ہے، میرے یہاں ثابت ہے، یہ میں نہیں کرتا۔ تو باؤنڈریز بہت شدید ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے کسی کو اتھارٹی نہیں دی ہے کہ جس کو جی چاہے تو مشرک اور کافر کرتے پھرو، بلکہ اسلام نے اس کے برعکس تعلیم دی ہے۔ تو لہٰذا ہم زیادہ تفصیل بیان نہیں کرتے، انشاءاللہ آگے بھی ہماری ویڈیوز جب چلیں گی تو ہم کچھ باتیں عرض کریں گے۔ تو تشدد نہیں کرنا چاہیے، متعصب نہیں انسان کو ہونا چاہیے، بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ تشیع سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کیوں طلب کرتے ہیں؟ آپ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مدد کیوں طلب کرتے ہیں؟ آپ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے مدد کیوں طلب کرتے ہیں؟ امام حسنین شریفین سے مدد کیوں طلب کرتے ہیں؟ یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ تشیع ان سب سے مدد طلب کرتے ہیں، لیکن جب وہ اس کو اس عقیدے کا اظہار کرتے ہیں تو وہ یا علی مدد کے عنوان سے اظہار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو یا علی مدد کا جملہ ہے یہ ایک سلوگن ہے، ایک علامت ہے، ایک عقیدے کا اظہار، ایک نظریے کا اظہار ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب نہیں کرتے، ایسا نہیں کہ وہ امام حسین علیہ السلام سے مدد طلب نہیں کرتے، وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے نہیں، وہ بالکل کرتے، ان کے ہاں روایات ہیں اور ان کے ہاں اتفاق ہے، اجماع ہے، کوئی اختلاف نہیں، وہ سب سے کرتے ہیں۔ لیکن وہ جب اس عقیدے کا ایک اظہار کرتے ہیں تو اہل سنت میں ایک طبقہ تھا جس نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدد کا نعرہ لگایا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم سے استعانت کے استغاثے کے قائل ہیں، اس کو ہم شریعت میں جائز سمجھتے ہیں۔ تو تشیع نے پھر علی علیہ السلام کے نام سے سلوگن بنایا کہ ہم چونکہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 ہادیان کو مانتے ہیں، ائمہ کو مانتے ہیں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی عصمت کے قائل ہیں، تو ہمارا عقیدہ چونکہ ان کے بعد نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ جن کو مانتے ہیں وہ چونکہ ان کو غیر معصوم مانتے ہیں،
تو اس لیے ہم مانتے ہیں کہ نبی خاتون صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی معصوم ہستیاں تھیں، ہادیان تھے، خداوند کریم کے ساتھ ان کا تعلق تھا، تو ہم چونکہ ان کے بھی قائل ہیں، ان کے توسل کے بھی قائل ہیں، ان سے بھی استغاثے کے قائل ہیں، تو ہم نے اس کا جو اظہار کیا وہ یا علی علیہ السلام کے عنوان سے، یعنی یا اللہ مدد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی مدد. تو یہ عقائد کے اظہار تھے. اس میں کوئی ایک عقیدہ دوسرے سے ٹکرا نہیں رہا تھا. یعنی ایسا نہیں کہ جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد کہہ رہے تھے وہ اللہ کی مدد کے منکر تھے علیہ باللہ. نہیں، اور جو یا علیہ السلام مدد کہہ رہے تھے وہ علیہ باللہ ان کی مدد کے منکر تھے، بلکہ انہوں نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا کہ ہم اس کون، یعنی کہ ہم امامت میں بھی ایک ہمارا عقیدہ ہے امامت کا، اور ہم اس میں بھی مدد کے استغاثے کے قائل ہیں. پھر اسی طرح جب دور آگے چلا تو جیسے اہل سنت، تو پھر وہ شیخ عبد القادر جیلانی صاحب کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ ہم اپنے پیروں سے قائل ہیں، اور یعنی یہ ایک سلوگن کے طور پہ چیزیں یوز ہوئی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مختص ہے کہ جو نام یوز ہو رہا ہے بس اس سے ہی مدد آپ مانگ سکتے ہیں. تو جب ایک چیز بطور سلوگن یوز ہوتی ہے تو یقیناً اس کی تشریح کی جائے گی، اس کو بیان کیا جائے گا کہ کیوں کہہ رہے ہیں، کس کانسیپٹ کے ساتھ کہہ رہے ہیں، کس عقیدے کے ساتھ کہہ رہے ہیں. تو یہ آپ اس سے پوچھیں گے. سلوگنز کے اندر ظاہر وضاحتیں نہیں ہوتی ہیں. ہم انجینئر صاحب کی چونکہ گفتگو کر رہے ہیں، تو انجینئر صاحب نے بھی جب سلوگنز بنائے ہیں تو ان سلوگنز کے اندر آپ اگر دیکھیں تو ان میں وضاحتیں نہیں ہیں. مثلا وہ اگر کہتے ہیں کہ باب شے ہی کوئی نہیں، تو ان سے پھر کسی بندے نے جا کے سوال کیا کہ آپ یہ کہتے ہیں باب شے ہی کوئی نہیں، تو وہ پھر وہ آپ تو کہتے ہیں بخاری مسلم میرے بابے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، وہ جب میں بابے کہہ رہا ہوں تو میری خاص بابے سے مراد ہوتی ہے، یعنی خاص لوگ ہیں، ایک طبقہ ہے، خاص کانسیپٹ کے تحت میں وہ کہہ رہا ہوتا ہوں باب شے کوئی نہیں. میں امام بخاری امام مسلم کی بات نہیں کر رہا ہوتا، ان کی تو کتابیں میرے لیے حجت ہے، ان کو تو میں پیش کرتا ہوں. اب سلوگنز کے اندر یہ استثناء نہیں تھا. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بابت شے کوئی نہیں الا یہ کہ بخاری مسلم، اور وہ پھر آگے 10 15 20 نام لے دیتے. اس لوگوں کے اندر چیز نہیں آئے گی، وہ اس کی ایکسپلینیشن کے اندر چیز آ جائے گی. مثلا وہ کہتے ہیں کہ ہم علمی اور کتابی ہیں، علمی اور کتابی ہیں. اب ان سے کوئی پوچھے کہ آپ نے کتابی کہا، کتابی ہوتا ہے کتاب والا، لیکن یہ کون سی کتاب اس سے آپ مراد لے رہے ہیں؟ وہ پھر بتائیں گے کہ میں کون سی، یعنی کتابیں تو بہت سی ہیں نا. آج 1400 سال میں اسلام کے عنوان پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں. آپ کون سی کتابیں مراد لیتے ہیں؟ پھر وہ ایکسپلین کریں گے کہ میں حدیثوں کی کتابیں مراد لیتا ہوں. پھر کیا ساری حدیثوں کی؟ وہ کہیں گے نہیں، میں کچھ خاص حدیثوں کی کتابیں. پھر کہیں گے سب حدیثیں ان کتابوں میں جو لکھی ہیں؟ وہ کہیں گے نہیں، میں ان میں صحیح حدیثوں کا قائل ہوں. تو یہ ساری ایکسپلینیشن ان کی بنتی جائے گی. لیکن جب وہ سلوگن بتائیں گے کہ میں علمی کتابی ہوں، تو اس کتابی کے تحت وہ سارا عقیدہ نہیں بیان کر رہے ہوں گے اپنا کہ کن کن کتابوں میں کون کون سی حدیثیں ہیں، پھر اس کی کیسے کیسے صحت ثابت ہوتی ہے، وہ ساری ڈیٹیل. جب سلوگنز بنتے ہیں نا تو اس کے پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ پوچھیں کہ اس کے پیچھے آپ کا کانسیپٹ کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے. تو آج ہم جانتے ہیں کہ تشیع میں میری ذاتی طور پہ تو کوئی ایسی نہیں، میں کچھ بیان کروں اور لوگ کہیں کہ بھائی آپ اپنا یعنی ایک نظریہ بیان کر رہے ہیں، پتہ نہیں وہ آپ کے مکتب فکر والے. تو ہمیں ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ خود کو کوئی فقیہ سمجھتے ہوں اور ہم لوگ خود کو کوئی محدث سمجھتے ہوں. نہیں، ہم وہ نظریہ پیش کرتے ہیں جو ہمارے علماء کا ہوتا ہے، جس پر اجماع ہوتا ہے، جس پر جمہور ہوتا ہے، قرآن اور حدیث سے جس پر دلائل موجود ہوتے ہیں. تو ہم علماء کی زبان سے پوچھتے ہیں، علماء سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو یا علی علیہ السلام مدد ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدد ہے، یا حسین ابن علی مدد ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے مدد ہے، تو یہ کس کانسیپٹ کے تحت ہم ان سے مدد مانگتے ہیں؟ کائنڈلی اگر آپ اسکرین شو کر دیں. کانسیپٹ کے تحت اور کس لیے ہم کہتے ہیں جی، یعنی کہ اس کے پیچھے ہمارا کون سا عقیدہ ایسا ہوتا ہے، وہ جب عقیدے کی وضاحت ہو جائے گی تو ہم نے پہلے طلب شفاعت پر ایک ویڈیو مستقل بنا دی ہے کہ ہمیں ائمہ نے باقاعدہ تعلیم دی ہے ان سے شفاعت طلب کرنے کے لیے. آپ کے ذہن میں ہوگا ہم نے 2-3 ویڈیوز قبل جو طلب شفاعت کے عنوان پر ویڈیو بنائی ہے تو اس میں ہم نے تشیع کی متواتر حدیث دکھا دی ہیں. وہ تواتر ہے نا، اس پر تواتر ہے اور اجماع دکھا دیا اپنا کہ ہمارے یہاں یہ مسلم ثابت ہے. اگر کوئی اہل سنت کا بندہ اگر مثلا انجینئر صاحب ہی کہہ دے کہ نہیں ہمارے یہاں حدیثیں نہیں، ہمارے یہاں ثابت نہیں ہے، تو بھی شیعوں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. شیعہ جن کتابوں کے پابند ہیں وہاں یعنی متواتر حدیث ہے اور پھر ان کے علماء کا اجماع ہے اس مسئلے کے اوپر، لہذا ان کا مقدمہ اپنے یہاں ثابت ہے. یہ تو شواہد کے طور پر ان کی کتب کے کچھ حوالہ جات دکھاتے ہیں. تو جزاک اللہ خیرہ. شاہ صاحب بھی ویڈیو پر آئے ہیں. شاہ صاحب کائنڈلی اگر سکینز بھی آپ شو کریں. جزاک اللہ سید بادشاہ. اچھا شاہ صاحب ایک بڑی قیمتی بات کی کہ یا علی مدد پہ شیعہ کا کیا کنسپٹ ہے. یہ آپ ثاقب شاہ صاحب کی بات نہیں کریں گے، یہ کاظمی صاحب کی بات نہیں ہے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ بات ہے ہمارے بڑے بڑے علماء کی. تو یہ نہیں کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے اپنی ذاتی رائے پیش کریں گے آپ کے سامنے. بڑے بڑے علماء نے جو یا علی مدد کا کنسپٹ بتایا ہم آپ کو وہ بتا رہے ہیں. جس طرح ثاقب شاہ صاحب اور کاظمی صاحب نے بتایا کہ ہماری کوئی لیول نہیں، ہم کوئی اوقات نہیں. بات ہمیشہ ان کی جاتی ہے جو تخصص رکھتے ہیں نا، کسی فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں.
मैं माहिर आपसे अभी ठीक अगर है मेडिकल की बात करूंगा तो जाहिर है मैं अपनी कोई बात करूंगा तो मैं तो डॉक्टर नहीं हूं ना, तो डॉक्टरों के रेफरेंस मुझे देने पड़ेंगे। अगर मैं साइंस की बात करूंगा तो साइंटिस्ट के रेफरेंस मुझे लाने पड़ेंगे। तो जब दीन की बात है तो उसमें जो हाँ माहिर लोग हैं ना, मैं उनके रेफरेंस से माहिर गुफ्तगू लोग करूंगा। हमारी जाति कोई ऐसी हैसियत नहीं है कि हम अपनी तरफ से कॉन्सेप्ट बनाते रहे और समझते रहे और समझाते रहे। ये देखिए, बिला ताखिर मैं बात को शुरू करता हूँ ताकि तवील ना हो जाए मौजू। ये है मनहज और रिशाद किताब है। हम्म ये सर अल्लामा फ़कीह अल-मुजाहिद शेख जाफ़र बिन शेख ख़िज़्र अन-नजफ़ी 1228 में इनका मुतवफ़्फ़ा है। इनकी तशय्यो में क्या हैसियत है, वो जो तशय्यो कुतुब से वाक़फ़ियत रखते हैं ना, जो हम्म तशय्यो उलमा को जानते हैं, उनको मालूम है कि इनकी क्या हैसियत है। यानी ये जिस बंदे का मैं हवाला दे रहा हूँ ना, ये कोई यानी हाँ ऐसा नहीं है कि कोई अनजान आदमी, ये उलमा से और फ़ुक़हा से जाकर पूछे कि इस बंदे की क्या हैसियत है, इल्मी मैदान में। जी इतने बड़े ये फ़क़ीह हैं। ये सर ठीक है 1228 में इनका मुतवफ़्फ़ा है हिजरी में, ठीक है ठीक है ना? आज से तकरीबन यानी कि सवा 200 250 साल पहले के ये बंदे हैं। हम्म अच्छा जी, आगे काइंडली कीजिएगा। ये फरमाते हैं, ये फ़क़ीह हैं, मुफ़स्सिर हैं और बहुत इनकी किताबें और इनके उस्ताज़ा और इनके शागिर्दों की फ़हरिस्त पढ़ी जाए, फ़ुक़हा के उस्ताद हैं। ये फरमाते हैं कि अगर कोई शख़्स किसी नबी से या उनके वसी से या अब्द सालेह से कहता है कि मेरी शिफ़ाअत करो, मेरी हाजत को सुनो, मेरी मुआमलत करो, तो इसका मतलब क्या होता है? वो फरमाता है ऐ बिदुआ, एक इसका मतलब ये होता है कि वो उससे ये कह रहा होता है कि तुम मेरे लिए दुआ। ठीक है ये जब उसे पुकार रहा होता है तो इसका मतलब होता है कि उसको दुआ की नीयत से पुकार है कि आप मेरे लिए दुआ करें। या जब वो कहता है कि मेरी हाजत को पूरा करे, मुझे माल दे, हम्म, मेरे से ज़रर को दूर कर दे, व नहव ज़ालिक, और इसी किस्म के वो जुमले कहता है, इससे उसकी मुराद कतअन इसके सिवा कुछ नहीं होती कि वो अल्लाह ताला से ही दुआ कर रहा होता है और इनको दुआ की कबूलियत का वसीला करार दे रहा होता है। वो ठीक है वो इनको यानी कि वसीला करार देता है, वास्ता करार देता है, और दुआ वो उसके मकसूद जो होता है वो अल्लाह से ही होता है। यानी इनसे सिर्फ वो शिफाअत तलब कर रहा होता है, इनसे सिर्फ वो दुआ की दरख्वास्त कर रहा होता है। ये ठीक है इनका मैंने आपको सुना दिया हवाला। आगे चलते हैं इसकी तरफ। यानी वास्ता फैज़ इलाही मानकर उनसे सिर्फ तलब करता है, न कि ये कि उनको खुदा समझ के, मरकज़ समझ के, बल्कि उनसे ठीक है शिफाअत का यानी कि चाहता है उनसे। ये है खुर्शीद चाहता है खावर ठीक तर्जुमा शुभाए पेशावर, है हुज्जतुल इस्लाम व सुल्तानुल वाइज़ीन आका सैयद मोहम्मद शिराज़ी साहब है। ये काइंडली आगे हम्म कीजिएगा। ये फरमाते हैं, सफ़र नंबर 86 पर है, ये फरमाते हैं, मोहतरम हज़रात, इंसाफ़ कीजिए और गलतफ़हमी ना फैलाइए। ये एक मुनाज़रा है जो उनका हुआ था, बहस हुई थी। अच्छा बिलअमूम सारे शिया इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि अगर कोई शख्स आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुदा समझे या उनको खुदाई ज़ात व सिफ़ात और अफ़आल में शरीक जाने तो वो कतई मुशरिक है। इस पर शिया का इजमा है ठीक और हम लोग ठीक है इससे बेजारी इख्तियार करते हैं। अगर आपने मुसीबतों में शियों को या अली अदरिकनी या हुसैन अदरिकनी कहते सुना है, तो उसके मायने ये नहीं है कि कि वो या अली अल्लाह अदरिकनी या हुसैन अल्लाह अदरिकनी, बल्कि दुनिया चूंकि दारे जी असबाब है, इसलिए हम्म, यानी अल्लाह ने अमूर को बगैर उनके असबाब नाफिज करने से इनकार किया है, लिहाजा शिया इस खानदान जलील को वसीला और असबाब निजात समझते हैं और इन्हीं हजरात के जरिए से खुदा तक रसाई की कोशिश करते हैं। वो फरमाते हैं, अगर कोई इन्हें खुदा माने या ज़ात, सिफ़ात और अफ़आल में खुदा का शरीक करार दे, तो हमारा इजमा है कि वो तो मुशरिक हो जाएगा। लेकिन हम जो इनको मदद के लिए पुकारते हैं, तो हम इनको असबाब समझते हैं, इनको वसीला समझते हैं, असबाब निजात समझकर इनको पुकारते हैं। अल्लाह की ठीक हो बारगाह में अपना वसीला समझकर इनको पुकारते हैं। आगे चलिएगा काइंडली। जहर भाई, जी क्या पता मिर्जा साहब की बातें सुन के शियों ने अपना कीदा बदल दिया हो। हाँ मैं वही बात करने लगा था वो कल इंशाल्लाह जब हम उनकी वीडियो का जब सेशन करेंगे तो उनकी वीडियो भी चलाएँगे, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये हम जिनके हवाले दे रहे हैं, ये किस-किस यानी दौर के उलमा है। हाँ ये सिर्फ एक जुमले की एडिशन कर दें कि इंजीनियर साहब ने कहा हुआ है कि शियों ने मेरे लेक्चर सुनकर या अली मदद का कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। पहले वो अली जी, से मदद मांगते थे डायरेक्ट,
اب کہتے ہیں جی نہیں ہم ان کو وسیلہ سمجھیں. شیعوں نے مرزا صاحب کے لیکچر سن کے ہی اہل بیت سے محبت کرنا شروع کی تھی. شیعوں نے مرزا صاحب کے لیکچر سن کے ہی اللہ کو ماننا شروع کیا تھا. شیعوں نے مرزا صاحب کے لیکچر سن کے ہی قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مان لائے تھے. یہ تو اسی طرح کی بات ہوگی شاہ صاحب. جی جعفر کاظمی صاحب. میں اتنا بتا دوں کہ مرزا صاحب کا منہج قائم نہیں تھا تو اس وقت شیعہ موجود تھے. میں منہج کی بات کر رہا ہوں. مرزا صاحب کا منہج موجود نہیں تھا تو شیعہ موجود تھے اس وقت. بہت بڑی بات کی آپ نے. مرزا صاحب کے منہج کی کتابیں موجود نہیں تھی, شیعہ موجود تھے, شیعوں کی کتابیں موجود تھی. کیا بات ہے, کیا بات. مرزا صاحب پتہ نہیں کہاں کھیل رہے ہیں. چلے خیر ہم آگے چلتے ہیں. یہ ہے جی کتاب صراط النجات فی اجوبۃ الاستفتاءات. یہ استاذ الفقہاء ہیں, مفسر قرآن بھی ہیں, سید ابو القاسم الموسوی الخوئی, اور ان پر جو نیچے تعلیقات لگائے ہیں یہ شیخ آیت اللہ العظمی جواد تبریزی صاحب نے لگائے ہیں. یہ بھی فقیہ ہیں. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جہاں مجھے اگر کبھی کوئی اختلاف کا پہلو ہوگا تو میں نیچے تعلیقہ لکھ دوں گا کہ مجھے اس مسئلے میں تھوڑے جیسے فقہی معاملات پہ اختلاف کوئی ہو جاتے ہیں, اور جہاں میں تعلیقہ نہیں لگاؤں گا تو مجھے قبلہ صاحب کے جواب سے پورا طور پہ یعنی میں اسے ایگری کرتا ہوں. اور دوسرا یہ کہ کہیں جواب میں اضافہ کرنا چاہوں گا تو کر دوں گا. سوال ان سے ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ جو کیا کرتے ہیں ان المؤمنین یستغیثون بالامام الحجہ, وہ یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام, امام آخر الزمان علیہ السلام کو پکارتے ہیں اور ان سے یعنی کہ وہ گفتگو کرتے ہیں, ان سے استغاثہ کرتے ہیں. تو یہ نیچے جواب میں کیا فرماتے ہیں, نیچے کیجیے گا کائنڈلی. تو یہ سوال کیا گیا کہ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں. آیت اللہ ابو القاسم الخوئی صاحب استاذ الفقہاء فرماتے ہیں کہ اس میں اشکال کی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ جیسا کہ امام آخر الزمان علیہ السلام کا جیسا سوال میں لکھا گیا کہ ان کو پکارا جاتا ہے اور ان سے کوئی عرض اپنی ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اس کی غرض یہ ہوتی ہے, یہ جیسے جو جملے ہوتے ہیں الدعاء والالتماس منہ, وہ اس کا غرض یہ ہوتی ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اور ان سے التماس کرتے ہیں. کس طرح؟ بے طلب ہی علیہ الصلوۃ والسلام من اللہ تعالی, کہ وہ اللہ تعالی سے طلب کرے. یعنی ہم جب ان کو پکار رہے ہوتے ہیں, ان کو استغاثہ دے رہے ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور وہ دعا کر کے ہماری اس گفتگو کو جو ہم ان سے حاجت پیش کر رہے ہیں اس کو پورا فرمائیں. وہ فرماتے ہیں کما هو الحال فی سائر الادیۃ المشتملۃ علی طلب الحوائج من الائمۃ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام. اور یہی بات ہے کہ جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں, جو ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی ہیں, جس میں یہ بات ہے کہ تم ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہیں اور ان کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں. یعنی وہ فرماتے ہیں ہمارے پاس ایسی روایات موجود ہیں باقاعدہ, تو ان کا معنی صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ واسطہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور ہمارے درمیان. اور جیسا کہ ہم اس کو دعائے عہد میں بھی پڑھتے ہیں, وہ فرماتے ہیں جب ہم امام سے استغاثہ کرتے ہیں, ان کو پکارتے ہیں, ان کے سامنے حاجت پیش کرتے ہیں, تو وہ فرماتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے, اس میں اشکال وارد نہیں ہوتا ہے. وہ اس لیے اشکال وارد نہیں ہوتا کہ ہم ان کو اپنے اور خدا کے درمیان واسطہ مانتے ہیں, اور جو حاجت ان کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ خدا کے سامنے وہ حاجت پیش کرے اور ہمیں وہ چیز دلوائے. آگے کیجیے گا, کر لی. جی ایک منٹ ٹھہریے گا. ٹھیک ہوگا جعفر. دیکھیں ہمارا کانسیپٹ تو ظاہر ہم بتائیں گے. کوئی آدمی کہے کہ ہم آپ کی کانسیپٹ کو نہیں ماننا چاہتے, بے شک نہ مانے. وہ کہ ہم آپ کی باتوں پر نہیں ماننا چاہتے, قبول نہیں کرنا چاہتے, ہم کہیں گے نہ کرے. لیکن ہمیں یہ تو حق ہے کہ ہم بتائیں تو صحیح کہ ہم مانتے کیا ہے, ہمارا عقیدہ کیا ہے, ہمارا نظریہ کیا ہے. اتنا تو حق ہے. یہ وہی کتاب ہے صراط النجات, اس کی جلد نمبر 3 ہے. یہ آیت اللہ سید الفقہاء ابو القاسم الخوئی صاحب اور آیت اللہ العظمی شیخ جواد تبریزی صاحب کے سوالوں کے جوابات ہیں. جلد نمبر اس کی 3 ہے. سوال ہوتا ہے آیت اللہ ابو القاسم الخوئی صاحب سے, 996 نمبر سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں کیا حکم ہے کہ لوگ کہتے ہیں ادرکنا یا علی, کہ یا علی آپ ہماری مدد کر دے, یا ابو الغیث او اغثنا وغیر ذالک, یعنی اس قسم کے ہم جو جملے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں اس کے بارے میں شریعت میں آپ کیا فرماتے ہیں. دیکھیں یاد رکھیں کہ ظاہر فقیہ اس پر حکم بتائے گا نا, فقیہ ہی بتائے گا نا, غیر فقیہ تو نہیں بتا سکتا. تو یہ استاذ الفقہاء یہ فرماتے ہیں کہ میرا جواب یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا ادرکنا یا علی,
تو لا مانع منہ، اس میں کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ توسل ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہ ان کو وسیلہ مانتا ہے. اور وہ کہتے ہیں اس میں کیا بات ماننے ہیں کہ جب ایک آدمی ڈوب رہا ہوتا ہے، یا جب ایک آدمی جل رہا ہوتا ہے، یا اسی طرح کی کسی کنڈیشن میں مبتلا ہوتا ہے یعنی مضطرب ہوتا ہے، تو وہ یستغیث بمن ینقذ، تو وہ کیا کرتا ہے؟ استغاثہ کرتا ہے کہ کوئی اس کی مدد کرے. اور وہ یہ بات کہتا ہے یا فلانن، کہ اے فلاں میری مدد کرو. وہ کہتے ہیں اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ہر آدمی یہ کرتا ہے جو مضطرب ہوتا ہے، دوسرے سے مدد مانگتا ہے. اور یہ بات یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوا چلا جاؤں میسم بھائی، ہم پہلے بھی یہ بات بار بار بیان کر چکے، جو شرک ہوتا ہے نا، شرک وہ ہر حالت میں شرک ہوتا ہے. جی. اس میں یہ کوئی قید نہیں ہوتی، موجود، غائب، زندہ، مردہ، چھوٹا، بڑا، پاکستانی، عربی، اس میں یہ قیدیں نہیں ہوتی ہیں. شرک شرک ہے. نہیں میرے صاحب عبادت کہتے ہیں عبادت ہے. جنگل میں شرک نہیں ہوتا، جنگل میں اس کو پکار سکتے ہیں لیکن شہر میں نہیں. ہاں جی، یعنی آپ دیکھیں کہ اگر وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ایک بندہ ہے نا مضطرب ہے، وہ کسی بندے کو پکارتا ہے مدد کے لیے، اب اس میں وہ اللہ نہیں کہہ رہا، وہ یہ کہتا ہے کہ اے بندے میری مدد کرو، یہ جملہ کہتا ہے. وہ فرماتے ہیں کیا یہ جملہ شرک ہے؟ سید الفقہاء فرماتے ہیں کہ یہ جملہ تو ظاہر ہے اس کا شرک نہیں ہے نا. اس کا مطلب ہے کسی کو یہ کہنا کہ اے فلاں میری مدد کرو، اس میں یہی مقصد ہوتا ہے کہ مقام وسیلہ میں یہ میری مدد کرے گا. حقیقت و مدد خدا کرے گا، لیکن اس کے جملے نہیں ہیں یہ والے، لیکن اس کا مقصد یہی ہے. وہ کہتے ہیں یہ شرک نہیں ہے. اب جب ہم نے یہ پڑھ لیا، ہم نے پیچھے دیکھ بھی لیا میسم بھائی کہ جو چیز عبادت ہوتی ہے نا، خدا کی عبادت جو چیز بنتی ہے وہ ہمیشہ خدا کی عبادت ہی رہتی ہے، اور غیر خدا کے لیے ہمیشہ شرک ہی رہتی ہے. غیر خدا کے لیے وہ جائز نہیں ہوتی. اسی طرح جو چیز یعنی کہ شرک ہوتی ہے وہ ہر حالت میں شرک ہوتی ہے، وہ اس میں زندہ مردہ کی قید نہیں ہوتی. لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ شرکیہ ہے ہی نہیں، کیونکہ مقصد اس میں کیا ہوتا ہے؟ توسل کا ہوتا ہے. آگے وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس تو قرآن میں باقاعدہ اس بات کی مؤیدات موجود ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں حکم دیا ہے کہ جب تم اپنے نفسوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہو تو نبی خاتم کے پاس جایا کرو، ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروایا کرو. وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ ان سے تم شفاعت طلب کیا کرو، تو ہم ان سے شفاعت طلب کرتے ہیں، مقام وسیلہ میں ان کو اپنا شفیع سمجھتے ہیں. نیچے آیت اللہ العظمیٰ جواد تبریزی صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس جواب میں بس اتنا اضافہ کروں گا کہ جیسے کہ قرآن میں ایک اور بھی آیت موجود ہے، وہ کیا ہے؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ اللہ نے تو انسان کو حکم دیا ہے نا کہ اس کے پاس آنے کے لیے وہ وسائل کا استعمال کرے، وسائل کو تلاش کرے. اور تلاش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تلاش کرنے کا ظاہر یہی مطلب ہے نا کہ اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو تلاش، یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میری بارگاہ میں آنے کے لیے وسیلہ بناؤ، اس نے کہا وسیلہ تلاش کرو. مطلب یہ کہ بنایا تو میں نے ہے، بنانا تو خدا نے ہے نا، وہی بتائے گا نا کہ کون وسیلہ بن سکتا ہے میری بارگاہ تک، کون نہیں بن سکتا، کون مقرب ہے کون نہیں ہے. وہ فرمایا تم نے تلاش کرنا ہے، یہ تمہارا کام ہے، تلاش کر لو، جو میری بارگاہ کے مقرب چیزیں وہ تم ڈھونڈتے رہو، تلاش کر لو. تو یہ ہم نے بتا دیا. وہ فرماتے ہیں کہ یہ قطعاً کوئی شرک نہیں ہے، اور اس سے جو مقصد ہوتا ہے نا ان کو پکارنے کا، وہ صرف مقام وسیلہ میں ہم انہیں پکارتے ہیں. جیسے زندہ آدمی بھی جب کسی زندہ آدمی کو پکارتا ہے تو مقام وسیلہ میں پکارتا ہے، اس کو خدا سمجھ کر نہیں پکار ہوتا. اور حقیقت میں اس کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ مجھے بچائے گا خدا ہی یہاں سے، یہ جو مصیبت میرے اوپر آئی ہے. لیکن اس وقت یہ ہے کہ میں معاملت جو لے رہا ہوں کسی اور کی لے رہا ہوں، اس کو وسیلہ سمجھ کے. آگے کیجیے گا کائنڈلی. یہ رسالہ ہے الرد علی الوہابیہ، شیخ محمد جواد البلاغی، ان کی بہت ماشاءاللہ مارکۃ الآراء تفسیر ہے قرآن مجید کی، مفسر ہے ہمارے، بہت عظیم فقیہ ہیں، مفسر ہیں. یہ فرماتے ہیں التوسل والاستغاثہ والاستشفاء، یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو توسل کیا جاتا ہے یعنی بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن چیزوں سے ہم توسل کرتے ہیں اور استغاثہ کرتے ہیں، ان کو ہم پکارتے ہیں، استفشاء کرتے ہیں یعنی ان سے ہم شفاعت چاہتے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ یہ تو مسلمانوں کا معمول رہا ہے ہر زمانے کے اندر کہ وہ انبیاء سے اور اولیاء سے توسل کیا کرتے تھے، استغاثہ کیا کرتے تھے، شفاعت کا مطالبہ کیا کرتے تھے. لیس بمعنی التشریک فی افعال اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ افعال یعنی توحید افعال میں ان کو شریک سمجھتے تھے، یعنی تفویض کی بات یہ کر رہے ہیں نا، کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جب ان کی بارگاہ میں جاتے تھے تو وہ ان کو خدا کے ساتھ شریک قرار دیتے تھے کہ توحید افعال میں بھی اللہ بھی یہ سارے کام کرتا ہے اور یہ بھی کرتے ہیں. یہ فرماتے ہیں یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے ان کے ساتھ ہم جب ان کو مخاطب کرتے ہیں اور اپنی حاجت کو پیش کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہماری حاجت کو پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو یہ کام انجام دے گا. لیکن کیسے انجام دے گا؟
ان کی برکت سے انجام دے گا، ان کی شفاعت سے انجام دے گا۔ یعنی ہم جب ان کو پکارتے ہیں اور ان کے سامنے حاجت رکھتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس حاجت کو پورا کرے، لیکن یہ ہماری شفاعت کرے، ان شفاعت کی کرے۔ برکت سے خداوند کریم اس ہمارے مسئلے کو حل کر دے۔ اور وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہیں، یہ مکرم بندے ہیں، یہ مقرب بندے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں اس میں تو کسی قسم کا کوئی جھول، کوئی اشکال ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے بھی فرما دیا کہ ہم جو مانگتے ہیں وہ توسل کے عنوان سے ہم ان سے مانگتے ہیں، شفاعت طلب کے عنوان سے ان سے مانگتے ہیں، برکت کے لیے ان سے مانگتے ہیں۔ ہم اللہ کا شریک قرار دے کر نہیں مانگتے۔ یہ رد وہابیہ رسالہ ہے جناب۔ یہ ہیں ٹھیک۔ سید العلماء علامہ سید علی نقی النقوی صاحب، مفسر قرآن ہیں، فقیہ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ فرماتے ہیں اور دعا وہ براہ راست ان سے نہیں ہوتی کہ ہم انہیں اپنی حاجت براری کے لیے خدا سے بے نیاز ہو کر کافی سمجھتے ہوں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ جو بارگاہ الہی میں اس کی اطاعت اور عبادت کی وجہ سے قرب حاصل کیے ہوئے ہیں، ہمارے لیے اس کی بارگاہ میں حاجت براری کے لیے دعا کرے۔ ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم دعا ان سے جو کر رہے ہوتے ہیں، ان کو جو پکار رہے ہوتے ہیں، تو یہ نہیں کہ ہم ان سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ ہی پوری کرے گا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری شفاعت کرے۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے۔ آگے کیجیے گا کائنڈلی۔ یہ اب شاہ صاحب ذاتی رائے نہیں، شاہ صاحب خود بھی بتا سکتے تھے کہ ہم اس کانٹیکس میں یا علی مدد نہیں کرتے، لیکن اتنی پرانی کتابیں دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے علماء کا یہ عقیدہ ہے۔ جی ظافر قادری صاحب۔ جی یہ ہے جی تفسیر انوار النجف فی اسرار المصحف، آیت اللہ حسین بخش جاڑا صاحب۔ ٹھیک ہے۔ یہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں جلد اول کے اندر، فرماتے ہیں ایاک نستعین اور شیعی عقیدہ۔ وہ فرماتے ہیں اس مقام پر یہ سوال عام طور پر کیا جاتا ہے کہ ایاک نستعین کا مطلب ہے کہ اے اللہ ہم صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، لہذا ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد طلب کرنا اور ان کو خطاب کر کے پکارنا اس فکرہ آیت کے صریح منافی ہے، لہذا ناجائز بلکہ کفر ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ان سے مدد طلب کرنے میں عقیدے کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک تفویض کا قول، یعنی یہ کہ خداوند کریم نے امر خلق و رزق، موت و حیات وغیرہ کے تمام معاملات محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کر دیے ہیں، بس وہی پیدا کرتے ہیں اور مارتے ہیں اور وہی خلائق کو رزق دیتے ہیں، اور خدا اپنے مقام میں بیکار سا ہو کے رہ گیا ہے۔ نمبر دو وسیلہ کا قول کہ خداوند کریم نے ان ذوات مقدسہ کو چونکہ تمام کائنات سے افضل اور کل مخلوقات کا سردار بنایا ہے، یہ لوگ اللہ تک رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ ہیں، جس طرح احکام خدا کے ہم تک پہنچانے کے لیے وہ مأمور من اللہ ہیں، اسی طرح ہماری دعا اور مناجات کی قبولیت کا بھی یہی وسیلہ ہے۔ بس اگر پہلی قسم کا اعتقاد رکھا جائے یعنی تفویض، تو اس سے کفر اور شرک لازم آتا ہے، اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اس عقیدے فاسدہ کی پرزور تردید کی گئی ہے، جیسا کہ کتاب کی جلد اول یعنی مقدمہ تفسیر میں عقلی اور نقلی طریقے سے اس کو بالکل باطل کیا گیا ہے۔ اور اگر حضرات محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ قرار دے کر ان کو پکارا جائے اور امداد طلب کی جائے تو جائز اور موجب نصرت خدا ہے، اور اس بارے میں اہل بیت عصمت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے جو آثار اور روایات منقول ہیں حد تواتر سے زیادہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مقام تفویض میں ان کو یوں کوئی پکارے وہ تو شرک ہو جائے گا، مقام توسل میں ہم پکارتے ہیں یہ کوئی شرک نہیں ہے، ہمارے پاس متواتر حدیث ہے اس کے اوپر۔ تو یہ مصر میں ہم نے علماء، فقہا، بہت پرانے علماء آپ نے دکھا دیے۔ مفسرین ہم نے ان کی زبان سے بتایا کہ ہم جب یہ یا علیہ السلام مدد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد کہتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم ان سے شفاعت طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے علماء کا بیان ہو گیا، یہ ہمارا بیان ہو گیا۔ اب کوئی اس کو مانے نہ مانے وہ جانے اس کو خدا، ہم نے اپنے عقیدے کے مطابق ہی خدا کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اب ایک عام بندہ وہ کہتا ہے کہ نہیں دیکھو اصل میں یہ جو مولویوں کی باتیں ہیں نا یہ بڑا گھماتے ہیں جی باتوں کو، یہ ادھر کی بات ادھر لے جاتے ہیں، ادھر کی ادھر لے جاتے ہیں، یہ پتہ نہیں کبھی ذاتی کہہ دیتے ہیں تو کبھی عطائی کر دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں مستقل بالذات تو غیر مستقل بالذات، تو پھر کبھی تفویض کا لفظ لے آتے ہیں تو کبھی خاص اور عام، یہ پتہ نہیں کون کون سے ٹیکنیکل ورڈز یوز کر کے نا یہ سارا گھمانے کی چکر ہے، بات کوئی نہیں ہے، وہ قرآن میں ایاک نستعین آ گیا بس مسئلہ سارا حل ہو گیا ہے نا۔ اب عام آدمی یہ سمجھتا ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں اس قانون کو سمجھتے ہیں کہ ایک جملہ سامنے آیا یا علی علیہ السلام مدد، علماء سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا مقام توسل میں جائز ہے، ہاں اگر کوئی مقام تفویض میں کہے وہ کہتے ہیں یہ تو شرک ہے، لیکن مقام توسل میں جائز ہے۔ اب ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ پھر کون سے قانون لاگو کیے، یہ ظاہری لفظوں کے اندر تو یہ نہیں تھا، یعنی یا علی مدد کے اندر ظاہری طور پر
انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اردو تو نہ سکھائیں نا، ہمیں پتہ ہے یا علی مدد کیا ہوتا ہے، اس میں ظاہری طور پہ لفظوں میں تھوڑی ہے کہ یہ وسیلہ ہے، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہم ہی کہہ رہے ہیں نا، کیونکہ ہمارا جی جملہ ہے، ہمارا سلوگن ہے، تو ہم ہی اپنی مراد بتائیں گے نا۔ اب یہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم مراد شراد چھوڑو، بس یہ جو ظاہری جملے ہیں نا اسی کے اوپر سارا فتویٰ۔ ہم کہتے ہیں آپ کی زبان ہے، آپ نے جتنے فتوے لگانے ہیں لگائیں، لیکن اب جو ہم آپ سے سوال کرنے لگے ہیں ان کے اوپر بھی آپ نے وہی فتوے لگانے ہیں جو ہم آپ سے، جو آپ یا علی مدد کے عنوان پر لگاتے ہیں۔ آپ یا علی رضا بالکل مدد کے عنوان پر کہتے ہیں کہ مراد کو نہیں دیکھا جائے گا، ہاں آپ کہتے ہیں صرف الفاظ کو دیکھا جائے گا اور اس ٹھیک الفاظ ہے کی کوئی تشریح نہیں کی جائے گی، بس یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر خود ہی ایک مطلب متعین کریں گے اور اس مطلب کو متعین کر کے خود ہی ہم فتویٰ بھی لگا دیں گے، بس جی۔ سامنے ٹھیک ہے والا مراد کیسے لیتا ہے، کن قوانین کو سامنے رکھتا ہے، ہم کہیں گے یہ تو مولویوں کی چالیں ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ ہم بات کو مختصر کرتے ہیں، تفسیر ابن کثیر، یعنی کہ ہم اس میں سے قرآن مجید کی جو آیات دکھائیں گے، یہ جونا گڑھی صاحب کا ترجمہ ہے، تاکہ کل کو یہ نہ کہے کہ آپ نے جن کے ترجمے پیش کیے وہ بندے غالی عقیدے کے لوگ تھے۔ حافظ زبیر صاحب کی تحقیق و تخریج ہے جناب، اس پر ہم ٹھیک ہے آتے ہیں، ہم آیات مجیدہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں سورہ انعام ہے، اللہ نام حق سبحانہ و تعالیٰ اس پہ کیا فرماتا ہے؟ حق ہوں سبحانہ و تعالیٰ اس پر ارشاد فرماتا ہے کہ وَعِندَهُ مفاتیح الغیب لا يعلمها الا هو۔ آپ ترجمہ آپ پڑھ لیجئے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں خزانے تمام مخفی اشیاء کے، ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ کے، یعنی غیب ٹھیک کو ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آگے چلیے کر لی، ٹھیک ہے یہ آگے سورہ ہود۔ ہوں حق سبحانہ و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ہم صرف ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، جونو گڑی صاحب کا ترجمہ ہے تاکہ بات جلدی یعنی کہ ہم اس کو کلوز اپ کر سکیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ زمینوں اور آسمانوں کا علم غیب اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، تمام ٹھیک ہے کاموں کا رجوع بھی اسی کی جانب ہے، بس ہوں تجھے اسی کی عبادت کرنی ہے اور اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ غیب کا جو علم ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ کے لیے ہے وہ جو غیب کا علم ہے۔ آگے چلیے کر لی، ٹھیک ہے یہ آگے جی سورہ نمل۔ حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ آسمان والوں میں سے، زمین والوں میں سے کوئی ہوں بھی سوائے اللہ کے غیب کو نہیں جانتا۔ آسمان والوں میں سے بھی کوئی نہیں جانتا، زمین زمین والوں میں والوں سے بھی کوئی نہیں جانتا اللہ کا۔ بس اگر کوئی جانتا ہے نا تو اللہ فرماتا ہے وہ صرف اور صرف خدا کی ذات ہے۔ صرف میں آگے ٹھیک کر ہے دیجیے سورہ آل نام، آگے کیجیے سورہ آل نام ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ میں تمام غیبوں کو جانتا ہوں، یعنی اب یہاں نبی خاتم سے اقرار کروایا کہ آپ یہ فرمائیے ولا اعلم الغیب، کہ میں غیب بھی نہیں جانتا۔ پہلے خود کہا کہ یہ صرف اللہ سے مخصوص ہے، اب نبی خاتم کو فرمایا آپ بھی کہیے کہ میں تو غیب جانتا ہی نہیں ہوں۔ اب اور آگے چلیے، ٹھیک ہے یہ سورہ ہود آ گئی جی، ٹھیک ہو گیا سورہ ہود۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ قول ہے جناب۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، سنو میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا۔ ٹھیک ہو ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، وہ فرماتے ہیں میں غیب کو نہیں جانتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ٹھیک خود فرمایا کہ میری ذات سے ہوں مخصوص ہے، اور پھر کیا آگے ہوں فرمایا، پھر انبیاء سے بھی اقرار کروایا کہ اپنی قوم کو بتاؤ کہ ہم غیب نہیں جانتے۔ آگے چلیے گا تو کانڈی، یہ تو ثابت ہو گیا نا، یہ ہے جناب نتیجہ کیا ہے؟ سورہ لقمان۔ ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سمجھ رکھو اللہ ہوں تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، ہوں وہی بارش فرماتا ہے، بارش نازل ہوں فرماتا ہے، اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے، کوئی ہوں بھی نہیں جانتا کہ کل کیا کچھ کرے گا، نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی پورے علم والا اور صحیح خبروں والا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنے ٹھیک ہے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ سارے غیب ہیں، اور غیب خدا فرماتا ہے کہ میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب یہ ساری ہم نے آیتیں پڑھ دی میسا بھائی، اب ہوں مجھے بتائیے کہ انجینئر صاحب کے پاس آپ ایک سوال بھیجیں، ہوں انجینئر صاحب کے پاس آپ ایک سوال بھیجیں، انہیں کہیں کہ آپ ٹھیک کے ہے ایک اسٹوڈنٹ نے یہ کہا ہے کہ نبی خاتم علم غیب رکھتے تھے، ہوں تو بتائیے ٹھیک اس ہے پہ کیا فتویٰ آئے گا، کفر کا یا شرک کا؟ کیوں؟
وہ کوئی ان میں سے ہاں हमने जितनी आयतें पढ़ी अल्लाह ने क्या कहा इनके इल्म मुताबिक तो गैब आता है किसके साथ खास है हाँ अल्लाह ताला ने सिर्फ क्या अल्लाह कहा के लिए किसके साथ अल्लाह ने बार बार कहा कि इल्म गैब सिर्फ खुदा के लिए सिर्फ खुदा के लिए हत्ता कि खुदा जहां अपनी तौहीद का इस बात कर रहा था ना बता रहा था कि मैं ही खुदा हूं वहां बताया कि देखो मैं गैब रखता हूं इल्म गैब रखता हूं वहां अपनी ठीक है यानी जब अपने वो बयान किए ना अफ़ाल और सिफात को बताया देखो मैं इल्म गैब रखता हूं और खुदा ने अंबिया ने भी ये कहा कि हम तो इल्म गैब नहीं रखते अब इंजीनियर साहब से उनके स्टूडेंट सवाल करें वो पूछे कि जी मैं तो कहता हूं कि अंबिया को या नबी खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या था इल्म गैब था तो बताइए क्या वो मुशरिक हुआ क्योंकि अल्लाह तो कह रहा है ये मेरे साथ खास है उसने तो कहा कि हाँ नबी के सिर्फ साथ मेरे भी है लिए खास क्योंकि अल्लाह ने कहा कि मदद किसके लिए है यानी इय्याका नस्तईन मदद सिर्फ मैं करता हूं उन्होंने कहा कि आप तो कहते हैं हजरत अली भी करते हैं आप तो पक्के मुशरिक हो गए हम कहते हैं अल्लाह ने कहा गैब तो सिर्फ मैं जानता हूं आप तो कहते हैं नबी खातम भी जानते थे आप क्या हुए मुशरिक हुए या नहीं हुए दूसरी बात कुरान में कहीं आया कि या नबी भी कुफर गैब का इल्म जानते हैं क्योंकि आपने पीछे कुरान की आयतें दिखाई है ना जाफिर भाई जी आया है मैं अभी इन आयतों के कॉन्टेक्स्ट में एक बात समझा रहा हूं दूसरी चीज ठीक या क्या कुफर का फतवा लगेगा यानी एक बंदा मुझे आकर कहे कि नबी खातम इल्म गैब रखते थे तो क्या कुफर का फतवा लगेगा मैं ये सारी आयतें जो उसके सामने पढ़ दूं मैं कहूं कि देखो अल्लाह तो कह रहा है कि सिर्फ मैं रखता हूं तो तुमने तो अल्लाह की इन आयतों का इनकार कर दिया अब जवाब क्या होगा जवाब ये होगा कि नहीं इन आयतों में अल्लाह ने नफी की है ना देखिए अल्लाह ताला की कुरान में तजाद नहीं है अब अल्लाह जब खुद कह रहा है कि मैं ही हूं जिसके पास गैब का इल्म है तो दूसरी जगह अगर अल्लाह ताला कह दे कि अंबिया के पास भी है तो फिर तजाद आ जाएगा ना एक जगह अल्लाह कहता है सिर्फ मेरे पास है दूसरी जगह नहीं इनके अंबिया के मुताबिक आ पास भी है जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब आप उनसे पूछेंगे कि फिर इन आयतों का मतलब क्या है कि अल्लाह ने अपनी जात के साथ खास क्यों किया जब दूसरों को तो वो कहेंगे असल में मसला ये है कि जाती जो इल्म है ना और लामहदूद जो इल्म गैब है वो अल्लाह के पास है और महदूद और अताई जो इल्म गैब है ना वो अंबिया के पास है ठीक हो गया यानी ये आप उस तबके के पास भी चले जाएं जिस तबके ने तकफीर की हुई है ये या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद कहने पे जिस तबके ने तकफीर किया मैं आपको ये असूल क्या समझाना चाह रहा हूं कि ये वही असूल अब लगाएंगे जो ऊपर उलमा ने लगाए हैं ना मैं वो बता रहा हूं कि उलमा ने कैसे बताया कि या अली मदद का ये मतलब होता है उन्होंने किन असूलों को सामने रखा था वो असूल अब मैं आपको बता रहा हूं ये सारे वो असूल अप्लाई करेंगे अच्छा ये कहते हैं कि जी इन आयात का मतलब ये है कि अल्लाह जाती तौर पे जानता है और लामहदूद है उसका इल्म मुझे बताइए कि इन कुरान की जितनी भी हमने आयतें पढ़ी इसमें जाती का लफ्ज किस आयत में था कहीं भी नहीं आया किसी में भी नहीं कहीं भी था नहीं लामहदूद का किस में था कि जी मैं लामहदूद जानता हूं बस महदूद कोई और भी जान लेगा किसी में भी नहीं था तो हम कहते हैं ये आप लफ्ज कहां से लेके आए कुरान की आयतों में तो नहीं थे तो वो कहते हैं कि भाई आप सादे लोग हैं आप लोग दीन नहीं समझते आपको पता ही कुछ नहीं है असल में असूल होते हैं पैसों के असूल होते हैं हम पूरे दीन के तालीमात को सामने रखते हैं और दीन की तालीमात को सामने रख कर हम कहते हैं कि एक दफा खुदा कहता है सिर्फ मेरी जात के साथ खास है और एक दफा खुदा कहता है कि नहीं मैंने अता भी किया है अंबिया को तो ये जो सिर्फ खास है खुदा की जात का तो इसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा इस जुमले को तो इसको डिफाइन करने के लिए हमने दो टर्म इस्तेमाल की जाती और लामहदूद ताकि दूसरी जो आयात है उनके साथ इसकी क्या हो जाए तदबीक हो जाए और यही अगर जाती और लामहदूद के जुमले जब ये लोग कह दे ना कि नहीं हम ये जो मदद मांगते हैं ना ये एक खुदा की मदद जो होती है मुस्तकिल बिजात होने के उन्वान से है खुदा की जो मदद है वो बेनियाज ये कहते हैं देखो ये मौलवी लोग कैसे चक्करबाजियां पता नहीं कौन कौन से लफ्ज निकाल के लाते हैं मुश्किल मुश्किल लफ्ज पर ये लफ्ज तो ये सारे ये तबका भी निकाल के लाता है यानी असूल बता रहा हूं कि जिन असूलों से हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं उन असूलों को ये मानते हैं या नहीं ये मानते हैं और उसको अप्लाई करते हैं और करना पड़ेगा उसको बगैर चारे ही कोई नहीं है अच्छा अब देखिए ऊपर जो हमने आयत आखिरी आयत अब मैं आपको बताता हूँ इंजीनियर साहब क्या करते हैं इससे ऊपर वाली इंजीनियर साहब क्या करते हैं इंजीनियर साहब कहते हैं कि देखिए आप मेरे सामने हदीस पेश करेंगे ना वो मैं तो कुरान के खिलाफ हो जाएंगी मैं तो कुरान पे पेश कर दूंगा हम अब आपको हदीसें दिखाते हैं और कुरान पे पेश करते हैं कि देखें आम इंसान जब हदीस कुरान पे पेश करता है ना तो उसको कैसे कुरान के खिलाफ लगती है इंजीनियर साहब कहते हैं ये तो कुरान के खिलाफ हदीस है उनको कैसे लगती हैं क्या हकीकतन वो कुरान के खिलाफ होती है नहीं होती हैं अब देखिएगा अल्लाह ताला फरमा रहा है समझ रखो कि अल्लाह ताला ही के पास क़यामत के इल्म है वो ही बारिश बरसाता है मिसो में क्या अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ अल्लाह ही है जिसके पास क़यामत का इल्म है और वो ही बारिश फरमाता है नाजिल फरमाता है वयुनज़्ज़िलुल गैज़ वो ही बारिश बरसाता है अगर कोई कहे कि फरिश्ता बारिश बरसाता है मुशरिक हो जाएगा इनके मुताबिक हो जाएगा क्योंकि अल्लाह तो कह रहा है अल्लाह ही बारिश बरसाता है कोई कहे कि मसलन एक फरिश्ता है वो बरसाता है
इंजीनियर साहब से पूछे कि आपके स्टूडेंट से एक हमने सुना था, वो कह रहा था कि फरिश्ता बारिश बरसाता है। वो कहेंगे हाँ, तो वो फरिश्ते की ड्यूटी लगी होती है ना। उसे कहें ये अल्लाह तो कह रहा है सिर्फ मैं ही बरसाता हूँ। तो देखें, मैं ही इय्याका बात नस्तईन में अल्लाह ने कहा मदद सिर्फ मैं ही करता हूँ ना। आपने कहा मदद सिर्फ अल्लाह ही करता है ना, किसी और को मददगार माने, आपने कहा ये तो शिर्क हो जाएगा। अल्लाह कहता है मैं ही बारिश बरसाता हूँ ना, मैं हूँ अल्लाह, मैं बरसाता हूँ। लेकिन वो तो कह रहे फरिश्ता बरसाता है। तो आपने कहा नहीं वो आप समझे नहीं ना, वो मतलब ये है ना मुराद। अच्छा, यहाँ वाली मदद पे तो आप कह रहे थे मुराद पूछनी ही नहीं है, यहाँ आपको मुराद कैसी याद आ गई? किसकी मुराद क्या है? अच्छा, दूसरा क्या जुमला है? आगे अल्लाह फरमाता है कि माँ के पेट में जो है उसे जानता है, यानी अल्लाह ही वो है कि माँ के पेट में जो कुछ है ना उसे अल्लाह जानता है। एक बात हो गई। ठीक है। दूसरी बात क्या हो गई? वो फरमाता है कि कोई भी नहीं जानता कि कल क्या करेगा, न किसी को ये मालूम है कि किस जमीन में मरेगा। यानी किसी को ये मालूम नहीं कि किस जमीन में मरेगा, और किसी को ये मालूम नहीं कि माँ के पेट में क्या है। इंजीनियर साहब कहते हैं कि या अली मदद के उन्वान पे जब आप हदीसें पेश करेंगे ना, वो तो फिर कुरान के इय्याका नस्तईन के खिलाफ है ना, हम तो नहीं मानेंगे। अब मैं बताता हूँ उनकी डॉक्ट्रिन से हदीसें कैसे कुरान के खिलाफ साबित करता हूँ, आप देखिएगा। अल्लाह ने क्या दो चीजें फरमाई। नंबर एक फरमाया कि वो किस जमीन में मरेगा ये भी किसी को नहीं मालूम, ये अल्लाह को मालूम है। नंबर दो क्या फरमाया कि माँ के पेट में क्या है उसे कोई नहीं जानता। याद रखिएगा ये मेरी बात, यहाँ जाती और रताई की बहस नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला तो यहाँ बाकायदा चीजों को मेंशन कर रहा है कि ये चीजें सिर्फ मैं ही जानता हूँ। यानी अल्लाह मेंशन कर रहा है, इसीलिए तो बाकायदा बता रहा है ना कि ये चीज उसको मेंशन करके बता रहा है। नीचे काइंडली कीजिएगा, ये फजाइल सहाबा सही रिवायात की रोशनी में। ठीक है। हाफिज मोहम्मद शेर साहब का रिसाला है, जुबैर अली ज़ई साहब की इस पर तहकीक है। ठीक है। मजलूम करबला की शहादत का अलमिया। सैयदना अली अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि एक दिन मैं नबी खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया तो देखा आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। मैंने कहा है अल्लाह के नबी, क्या किसी ने आपको नाराज कर दिया? आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? आपने फरमाया बल्कि मेरे पास से अभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम उठ कर गए हैं, उन्होंने मुझे बताया कि हुसैन अलैहिस्सलाम को फुरात के किनारे शहीद किया जाएगा। वो फरमाते हैं मुस्नद अहमद की रिवायत है, वसनदहु हसन। अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया था कि कोई नहीं जानता कि किस जगह पर उसकी मौत आएगी। अल्लाह ने ये फरमाया था। क्या बात। अच्छा, अब कोई नासबी उठ जाए ना, नासबी वो कहे जी हाँ ये सही है, ये हमें तो इमाम हुसैन सबसे क्या लेना देना, ये हाँ ये रिवायत तो कुरान के खिलाफ हो गई। तो सर सही मुस्लिम में भी हदीसें हैं जिसमें नबी खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था बदर के मौका पर कि यहाँ कल फलां फलां बंदे कत्ल किए जाएंगे। तो साहबा कहते हैं फिर अगले दिन वही कत्ल हुए थे वो लोग। वो ये सही मुस्लिम की हदीस है। हाँ, अल्लाह फरमा रहा है कुरान में कोई नहीं जानता कहाँ मरेगा। रिवायतें आ गई। हाँ, अब इंजीनियर साहब के मुताबिक वो जिस तरह रिवायतों को कहते हैं ना ये तो कुरान के खिलाफ है, सर तो फिर ये रिवायतें भी सारी कुरान के खिलाफ बन जाएंगी, आपकी डॉक्ट्रिन के उलमा के नजदीक नहीं बनेंगी, कभी भी नहीं बनेगी। हम भी नहीं कह रहे कि ये उस आयत के मुखालिफ है, हम कह रहे हैं हमारे पास तो उसूल है ना। हम इंजीनियर साहब को कहते हैं आप तो चूंकि उसूलों का मजाक उड़ाते हैं हमेशा। आप कहते हैं ये देखो कौन कौन से मुश्किल अल्फाज ये बीच में लेके आ जाते हैं, इतनी तशरीहात। जी कुरान इय्याका नस्तईन एक आयत है बस काफी है। अल्लाह ने ऊपर जो काम गिनवाए थे ना उसी कामों में से एक काम ये था कि भाई कोई नहीं जानता कहाँ मरेगा। हदीसों में आया जानते हैं, नबी खातम जानते हैं, इमाम हुसैन साहब के बारे में भी, और सही मुस्लिम की हदीसें भी वो बदर के और दीगर भी वाक़यात हैं हदीसों। तो सर ये सारे फिरोजात के खिलाफ हदीसें। तो ये साहब से पूछिए ना, मानते हैं फिर आयतों के खिलाफ? अगर नहीं मानते तो वो असूल बताइए किन असूलों पर नहीं मानते। उन असूलों पर अगर शिया कहे कि जिन हदीसों को आप कह रहे हैं ना कुरान के खिलाफ है, क्या अंबिया और आइमा से शिफाअत तलब करो, वो कहेगा उन असूलों पर तो ये हदीसें भी कुरान के खिलाफ नहीं बन रही। मेरे असूलों का आप मजाक उड़ाते हैं, खुद उन असूलों को आप अप्लाई करते हैं। ये है मिशकातुल मसाबी। रसूल यहाँ पे भी लिखा है ना। जी जी, ये है जी मिशकात। यानी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जिन असूल जो लोग असूल हम बयान कर रहे होते हैं ना, ये लोग उस वक्त वक्ती तौर पे मजाक उड़ाते हैं, लेकिन असलन ये भी वो असूल अप्लाई करते हैं हर जगह पे, जिसके मुनकर नहीं होते। लेकिन सिर्फ किसी बात को न मानना हो तो ये देखिए जी, हाफिज जुबैर अली ज़ई साहब की तहकीक व तखरीज है, हदीस नंबर इसमें 82 है, मुकम्मल रिवायत है। मैं सिर्फ उसका एक टुकड़ा पढ़ता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये माँ के पेट में बच्चा इस तरह होता है कि वो 40 रोज तक नुतफा रहता है, फिर इतनी मुद्दत जमा हुआ खून रहता है, फिर इतनी मुद्दत गोश्त का लोथड़ा रहता है। फिर अल्लाह 4 बातें लिखने के लिए उसकी तरफ एक फरिश्ता भेजता है। बस वो उसका अमल, उसकी उम्र, उसका रिज़्क, उसका बदनसीब या सआदत मंद होना लिखता है। फिर उसमें रूह फूंक दी जाती है। माँ के पेट में जब रूह फूंकी जाती है ना बच्चे में, उससे पहले फरिश्ते को ये सारी बातें पता चल जाती है। क्या बात। और अच्छा, ऊपर आयत क्या कह रही थी?
ان کو آیت کیا غیب کہہ کا رہی علم تھی؟ غیب کا نہیں علم صرف نہیں، اللہ کو ہے۔ آخری جو ہم ہاں نے جی۔ آیت پڑھی اس میں کیا تھا؟ ہوں یہ اچھا ماں کے یہ کائنڈلی پیٹ تھوڑا سا میں نیچے کیجیے گا، یہ تھوڑا سا نیچے کیجیے گا ثاقب بھائی، پہلے میں یہ حوالہ دکھا دوں کہ یہ حدیث کہاں کہاں ہے، کہ کل کو یہ نہ کہنا مشکات کیا ہے، یہ غلطی سے نیچے میں نے منشن کر دیا، اصل میں حوالہ نمبر 1 ہے۔ وہ فرماتے ہیں متفقن علیہ، یہ بخاری میں بھی حدیث ہے، یہ مسلم میں بھی حدیث ہے، یہ ابو داؤد میں بھی حدیث ہے، اور بخاری مسلم کی حدیث آپ جی کو پتا ہے اتھینٹسٹی میں کتنی مضبوط ہوتی ہے۔ اب یہ کیا ہے، وہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، فرشتہ جان رہا ہے روح سے پہلے۔ اب اوپر کائنڈلی ان کو آیت دکھائیے گا، وہ والی، وہ میسم بھائی بھول گئے آیت جلدی میں نا، یہ والی آیت میسم بھائی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آیت؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ آج ایک دفعہ ماں آپ کے ترجمہ پیٹ پڑھ میں لیں ماشاء اللہ اپنی۔ جو ہے اسے ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا یعنی نہیں، کچھ یہاں سے کرے پڑھے، گا۔ سمجھ رکھو، نہیں سمجھ رکھو کہ اللہ سمجھ تعالیٰ رکھو ہی کہ کے پاس، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اس سے جانتا ہے۔ اوہو، اچھا بس بس کوئی ٹھیک بھی ہے، نہیں جانتا اچھا نہیں، اب ٹھیک ہے یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کل کیا کرے صرف میں کچھ جانتا کرے ہوں، گا، صرف کہ میں کل کیا جانتا ہوں کچھ کرے گا۔ تو جی صرف میں جانتا ہوں، تو بخاری مسلم کی اور تو یہاں تو متفقن فرشتوں کو علیہ بھی پتہ حدیث میں چلے ہے گا، کہ وہ تو فرشتہ بھی جانتا ہے۔ کیا کریں گے سر؟ قرآن کے لیکن خلاف ہو گئی نا یہ شرک ہو حدیث؟ گیا۔ شرک ہو آج گیا، انجینئر صاحب کو بولیے کہ انجینئر صاحب اس حدیث کو رد کریں، آپ کہیں یہ قرآن کے شرک خلاف ہو ہے، گیا، ٹکرا قرآن گئی کے ہے۔ خلاف ہو گئی ہے۔ ہاں ہاں اللہ کہہ رہا ہے میں ہی جانتا ہوں، یہ کہہ رہے نہیں وہ تو فرشتے بھی۔ اب وہ میں کہیں کہ ہی نہیں وہ جانتا دیکھو ہوں۔ وہ تو دیکھیں، وہ کہیں کہ دیکھو یہ تو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا نا ان کو علم، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تو کوئی ایکسیپشن نہیں رکھی۔ اللہ نے جو کام گنوائے ان میں یہ تو نہیں رکھا یہ میں جانتا ہوں اور میرے جاننے سے کچھ لوگ بھی جانیں گے، اس آیت میں یہ کوئی کیا ایکسیپشن نہیں بات ہے۔ ہے۔ اللہ نے خصوصی کام گنوائے ہیں، جرنل گفتگو ہاں نہیں کی ہے، خصوصی کام گنوائے۔ اس کام گنوانے کا اللہ کو پھر کیا فائدہ ہوا جب وہ اللہ سارے کام تو وہ دوسروں کو علم دے رہا ہے؟ ایکسیپشن خدا نے آیت میں نہیں رکھی۔ بالکل ہم نہیں کہتے یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، یہ باقی ہاں قرآن کے مطابق بالکل۔ ہے، لیکن ہم تو جو اصول یہاں لگاتے ہیں ہم وہ اصول ہر جگہ پہ لگاتے ہیں نا۔ ہم انجینئر بالکل صاحب سے ٹھیک ہے۔ شکایت کرتے ہیں کہ آپ جو اصول یہاں لگاتے ہیں وہ وہاں کیوں نہیں اصول اپلائی کرتے؟ وہاں تو آپ کہتے ہیں نہیں ایاک نستعین کے خلاف آپ 10 حدیثیں بھی لائیں گے ساری ایاک نستعین کی ویلیشن ہو جائے گی، وہاں آپ یہ کیوں نہیں کرتے تطبیق کہ ذاتی ہوتا ہے، عطائی ہوتا ہے، مستقل بذات ہوتا ہے، تفویض کے عقیدے ہوتے، وہاں آپ یہ ساری شروعات اصول کیوں نہیں لگا کے بیان کر رہے ہوتے چیزیں؟ تو اب اگر کوئی شخص کہے کہ میسا بھائی کوئی کسی اہل سنت کے پاس جائے، خصوصاً وابی گروہ کے پاس چلا جائے اور ان سے جا کر پوچھے کہ ایک بندہ جی کہتا ہے نبی کے پاس علم غیب تھا، کیا وہ مشرک ہوا؟ وہ کہے گا نہیں مشرک نہیں ہوا۔ کیوں؟ وہ کہے گا کہ اس کی مراد یہ ہوگی نا کہ اللہ نے اسے عطا کیا، تو باقی اللہ عطا کرتا ہے۔ ہم نے کہا یہاں تو آپ نے مراد پہ فتویٰ لگایا۔ ایک بندہ کہتا ہے فرشتہ بارش برساتا ہے، مشرک ہوا کیونکہ اللہ تو کہتا ہے میں برساتا ہوں، وہ کہیں گے نہیں اس کی میں مراد بس یہ ہوگی کہ اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگا دی۔ وہ کہے کہ فرشتہ جانتا ہے ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، مشرک ہوا، اللہ تو کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں، وہ کہے گا نہیں پھر اللہ نے اس نہیں فرشتے کو بتا دیا اس کی مراد یہ ہوگی، آپ نے مراد پہ فتویٰ لگایا۔ وہ کہتا ہے نبی خاتم تو ہاں جانتے تھے کہ یہ کون بندہ کدھر قتل ہوگا، اللہ کہتا ہے یہ تو صرف میں جانتا ہوں، کیا وہ مشرک ہوا جو کہتا ہے نبی خاتم کو بھی معلوم تھا؟ وہ کہیں گے نہیں اس کی مراد یہ ہوگی کہ اللہ نے ان کو بتا دیا، عطائی طور پہ تھا۔ سر یہاں تو ساری آپ مرادیں بیان کر رہے ہیں، یا علی مدد کے بارے میں آپ کہتے ہیں مراد تو ہوتی کچھ نہیں ہے۔ واہ مراد کیا ہوتی ہے؟ ہم تو ظاہری لفظوں پہ آپ کو فتویٰ لگائیں گے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا جی کیا بات ہے۔ دیکھیے جی، سورہ اعلی نام، سورہ اعلی نام میں خدا بند کریم کیا فرماتا ہے؟ وہ فرماتا ہے لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون۔ یاد رکھیے یہ دون اللہ کا لفظ انجینئر صاحب کی اپنی ویڈیو چلائی تھی کل پرسوں، بڑا خوش ہو گئے تھے، کہہ رہے تھے دیکھو حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے من دون اللہ، تو یہ دیکھو وہ بھی من دون اللہ کو پکارتے تھے مشرکین، یہ دیکھو یہ لوگ بھی من دون اللہ کو پکارتے تو بڑا وہ خوش ہو رہے تھے۔ سر یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جوناگڑی صاحب کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ جی وہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات ٹھیک ہے۔ سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسے حالت میں جمع کیے جائیں گے کہ جتنے غیر اللہ ہیں نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا اور نہ کوئی شفیع ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ آ گیا نا غیر اللہ، کہ غیر اللہ مددگار بھی نہیں ہے، ولی بھی نہیں ہے، شفیع ہاں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، شفیع بھی نہیں۔ غیر اللہ۔ ٹھیک اچھا آگے چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ یہاں پہ وضاحت کر دیں، یہاں پہ وضاحت کریں، جعفر بھائی نہیں تھوڑی اسی وضاحت عنوان کو میں آگے لے کے چلتا ہوں، جی جی میں آگے بتاتا ہوں، یہی ہے آیت۔ آگے دیکھیں، آگے سورہ سجدہ آگے جی، سورہ سجدہ حق سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع۔ حق سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا،
تمہارے لیے اس کے سوا کوئی مددگار اور سفارشی نہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی ولی نہیں ہے, کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے, اور کوئی بھی تمہارا شفیع نہیں ہے, اللہ ہے بس. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلتے ہیں سورہ زمر. آگے جی سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو سفارش کرنے والا مقرر کر رکھا ہے؟ ٹھیک ہے, تو کہہ دے کہ گو وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ عقل رکھتے ہوں, کہہ دے کہ تمام سفارش کا مختار اللہ ہی ہے. قل للہ الشفاعۃ جمیعا, صرف اللہ ہی ہے جس کے پاس تمام شفاعت کا حق ہے, صرف وہ شفیع ہے. تمام آسمانوں اور زمین کا راج اسی کے پاس ہے, تم سب اسی کی طرف پھرے جا رہے ہو. اچھا جی, اب یہ میں نے آپ کو 3 آیتیں دکھائی. ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو شفیع ہے نا تمہارا, من دون اللہ, کوئی تمہارا شفیع نہیں ہے, صرف اور صرف اللہ تمہارا شفیع ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ان سے پوچھئے, مسلمانوں کے پاس جا کے, وہابی گروہ کے پاس جا کے پوچھئے کہ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ نبی خاتم شفیع ہے, مشرک ہے یہ کافر. بھائی اللہ نے تو قرآن میں کہا نا کہ من دون اللہ کوئی شفیع نہیں ہے. اللہ نے تو کہا, اللہ نے کہا صرف اور صرف میں شفیع ہوں, میرے علاوہ کوئی شفیع نہیں ہے, اور کوئی ولی بھی نہیں ہے. ان آیتوں میں ولی کی بھی لفظ ہے کہ کوئی ولی بھی نہیں ہے. اہل وابی حضرات کو کہیں کہ ایک بندہ کہتا ہے, اچھا وہ ولی کا مطلب کر رہے ہیں, یعنی ہم ابھی اس مطلب میں نہیں جاتے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ولی اور شفیع نہیں ہے. اللہ نے کہا کوئی ولی نہیں ہے, کوئی شفیع نہیں ہے. انہیں کہے کہ وابی حضرات کے بجائے انہیں کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم ولی بھی ہیں, نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع بھی ہیں. بتائیے یہ بندہ کافر ہوا قرآن کی آیات کا انکار کر کے, یا مشرک ہوا, اس کو انہوں نے خدا کی صفات میں شریک قرار دیا؟ بتائیے کیا فتویٰ ہے؟ وہ کہیں گے نہیں نبی خاتم, وہ کہیں گے نبی خاتم تو ولی بھی ہے, نبی خاتم تو شفیع بھی ہے. اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی ولی نہیں, کوئی بھی شفیع نہیں؟ وہ کہیں گے نہیں, اللہ اس عنوان میں کہہ رہا ہے کہ ظاہر ہے جس عنوان میں خدا ولی ہے, جس عنوان میں خدا شفیع ہے, اس عنوان میں تو کوئی بھی نہیں ہے. وہ مستقل بالذات ہے, وہ بے نیاز ہے, لیکن جو دوسرے ہیں وہ اس کے عبد ہیں, وہ بے اذن اللہ شفاعت کریں گے, اور ان کی جو طاقت ہے وہ محدود ہے. انہیں کہ یہ سارا خدا نے, آج تم تو منشن نہیں کی ہوئی تھی لفظ, یہ جو آپ ہمیں اب سنا رہے ہیں مشکل لفظ, یہ یہاں تو منشن نہیں تھے. یعنی اللہ نے جب کہا شفاعت صرف میرے لیے, تو اللہ نے وہاں یہ منشن تو نہیں کیا نا کہ مستقل بالذات میرے لیے ہے, اللہ نے تو نہیں منشن کیا نا. آپ نے کہا نہیں, وہ دیگر آیات دیکھی جائیں گی, دیگر احادیث دیکھی جائیں گی, وہ سارا قانون ہوتا ہے, پھر وہ ولی ہیں, اور دیکھیں وہ شفیع بھی ہیں. تو اب کہنے والا جو کہہ رہا ہے اس کی مراد کیا ہے؟ وہ کہتا ہے نبی میرے ولی بھی ہے, نبی میرے شفیع بھی. اب سر میں یہ تینوں آیتیں اس کے سامنے پڑھ کے کہتا ہوں تم مشرک ہو, مشرک ہو. وہ کہے گا یار تمہارے کہنے سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے, میرے پاس اپنے دلائل ہیں کہ نبی خاتم ولی بھی ہے, نبی خاتم شفیع بھی ہے. تمہارے مشرک وہ کہ نہیں, دیکھو اللہ کہہ رہا ہے میرے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے, ایاک نستعین کی طرف وہ بار بار ان آیتوں کی تکرار کرے. وہ اللہ کہہ رہا ہے کوئی ولی نہیں ہے, اللہ کہہ رہا ہے کوئی شفیع نہیں ہے, تم تو کسی اور کو مانتے ہو. اللہ کہہ رہا ہے من دون اللہ, جو ولی اور شفیع مانتے ہیں, تو یہ تو من دون اللہ کوئی بھی نہیں ہے, تم کیوں مانتے ہو؟ وہ کہے گا بھائی ٹھیک ہے میں تو مانتا ہوں. اب اس کو اپنے دلائل ہیں. سر یہ آیتوں کی تکرار سے آپ کو ثواب ہوگا, آپ تلاوت کریں انجینئر صاحب, ہم سنیں گے انشاءاللہ, ہمیں بھی ثواب ہوگا, لطف اندوز ہوں گے, قرآن ہے نا. لیکن سر استدلال کی بات کریں نا, دلیل کی بات کریں کہ آپ جو اس سے استدلال نکال رہے ہیں, وہ جو اصول سارے آپ وہاں اپلائی کر رہے ہیں, یہ یہاں پہ اپلائی کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا ایک اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ نبی خاتم ولی اور شفیع ہے, آپ یہ آیتیں پڑھ کے کیوں نہیں کہتے کہ وہ مشرک ہو, کافر, یہ قرآن میں لکھا ہے کوئی ولی شفیع نہیں ہے من دون اللہ؟ کیوں نہیں کہتے؟ آپ وہاں سارے قانون کیوں اپلائی کرتے ہیں؟ ذاتی, عطائی, مستقل بالذات. پھر آپ کہتے ہیں جناب یہ کیا ہو گیا, خداوند کریم جو ہے وہ لامحدود طاقت, ادھر محدود, وہاں تو آپ سارے قوانین لے. یا علی مدد کی آپ کہتے ہیں مراد پہ بات ہی نہیں ہوگی, باقی دنیا کے سارے عقیدوں کی مراد پہ فتوے لگ رہے ہیں, لفظوں پہ نہیں لگ رہے. دیکھیں اللہ نے فرمایا ولی اور شفیع کوئی نہیں ہے, ایک بندہ کہتا ہے نبی خاتم ولی اور شفیع ہے, تو لفظوں پہ فتویٰ تو یہی شرک کیا اور یہ کفر کیا, لفظوں پہ تو یہ فتویٰ ہے نا. اب مراد پہ فتویٰ نہیں لگے گا کہ کس کانٹیکسٹ میں اس نے کہا کہ وہ ولی اور شفیع ہیں. ظاہر جس کانٹیکسٹ میں اللہ ہے, جس معنی میں, اس میں تو کوئی بھی نہیں ہے نا, اللہ تو اللہ ہے. لہذا مراد دیکھی جاتی ہے. تو سر یا علی مدد پہ جب ہم کہتے ہیں نا مراد دیکھی جاتی ہے, تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, ہمیں کیا اردو نہیں آتی؟ تو انجینئر صاحب یہاں آپ کو اردو اور عربی نہیں آتی, اللہ تو کہہ رہا ہے ولی اور شفیع ہے ہی کوئی نہیں اللہ کے علاوہ, یہاں آپ کو اردو اور عربی کیوں کمزور پڑی؟ آپ نے کہا نہیں وہ دیگر آیات روایات دیکھیں گے تو پھر ہم وہ بتائیں گے کہ ذاتی عطائی کا فرق.
سر وہی ہم وہاں پہ فرق بیان کر رہے ہیں نا, وہاں تو اب مان نہیں رہے تھے. اچھا کائنڈلی آگے چلتے ہیں آیات کیا مجیدہ بات کی ہے طرف. جعفر بھائی. اچھا اب ایک حساس طبقہ ہے ہوں میسا بھائی, ایک طبقہ وہ ہے, وہ کہتا ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر بالفرض یہ جائز ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ ہوں شفاعت طلب کرنا جائز ہے, وہ کہتے ہیں نہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نا یا علی مدد نہ کہا کریں. انہیں کہتے ہیں ہوں بھائی کیوں, اب تو آپ نے جائز مان لیا, اب کیوں نہ کہیں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں پھر نہ شرک کی بو آتی ہے. انہوں نے کہا بھائی کیسے ٹھیک شرک کی بو آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی مددگار ہے, آپ کہتے ہیں پھر مولا علی بھی مددگار ہے. اللہ تعالیٰ سے حاجت طلب کی جاتی ہے, آپ پھر مولا علی سے بھی حاجت طلب کی جاتی ہے, تو پھر لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو مشرک ہے, تو لہٰذا جی شرک کی ہمیں بو آتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ کو آتی رہے, آپ کے آنے سے کیا ہوتا ہے؟ اور اگر آپ جی وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب کا بھی جملہ ہے نہیں نہیں ہم توحید کے معاملے میں بڑے سینسیٹیو ہیں. سر آپ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ سینسیٹیو تو نہیں ہوئے توحید کے معاملے میں؟ اللہ جی رسول جو توحید اپنی بیان کرے گا اس سے زیادہ تو آپ حساسیت نہیں دکھائیں گے نا, اس سے زیادہ حساسیت دکھائیں گے تو شیطان کے گروہ میں جائیں گے. جی تو اب آپ کیا کریں گے؟ اپنے نفس کی یعنی اپنے ہوائے نفس کی پیروی کریں گے نا, اللہ اور رسول سے آپ نے آگے بڑھنا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں پھر آپ یہ نہ کریں نا, جو کام اللہ کی طرف منسوب ہے وہ آپ پھر مولا علی کی طرف نہ کریں, بے شک مجازی طور پہ ہی کر رہے ہیں لیکن آپ نہ کریں نا. تو یہ حساس مسئلہ ہے, تو یہ شرک. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہیں بو آتی ہے نا, وہ کہتا آتی ہے, ہم کہتے ہیں او قرآن دکھاتے ہیں تمہیں, دیکھتے ہیں تمہیں کہاں کہاں تک بو آتی ہے شرک کی. یہ دیکھیے گا یہ سورہ یونس ہے. اللہ ٹھیک ہو تعالیٰ گیا. فرماتا ہے کہ بلا شبہ تمہارا اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کر دیا, پھر ہوں عرش پر قائم ہوا اور وہ ہر ہوں کام کی تدبیر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کیا ٹھیک ہے. فرمایا؟ اللہ ہی ہے یدبر الامر, اور وہ اللہ ہی ہے جو ہر کام کی تدبیر کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ آگے ٹھیک ہو گیا. چلتے ہیں, آگے کیجیے گا. یہ سورہ رعد ہے. ٹھیک ہو گیا. سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ وہ ہے جس نے ہوں آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ ٹھیک ہے. تم اسے دیکھ رہے ہو, پھر وہ عرش ہوں پر قرار پکڑے ہوئے ہے. اسی نے سورج و چاند کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے, ہر ایک میعاد معین پر گشت کر رہا ہے, وہی ہوں کام کی تدبیر کرتا ہے. یدبر ٹھیک. الامر, وہی کام کی تدبیر کرتا ہے اور اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کرتا ہے. ان سب دونوں آیتوں میں اللہ نے کیا فرمایا کہ یدبر الامر کون ہے؟ فرمایا میں. کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے؟ اللہ. قرآن ٹھیک کی ہے. آیات ہے نا, صراحت ہے نا, ٹھیک ہو لفظ گیا. آپ کے ذہن میں آ گئے نا. آگے چلتے ہیں بالکل آگے. سورہ نازیات. سورہ نازیات اور تھوڑا نیچے کر دیں کائنڈلی, آج نیچے کر دیں, یہ ترجمہ دکھا دیں. وہ فرماتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فل مدبرات امرا, کہ پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم. اللہ نے اوپر کیا کہا تھا؟ کام کی تدبیر کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. اللہ. صرف اللہ ہی ہے جو کام کی ہاں تدبیر کرتا ہے. اور یہاں کیا ٹھیک ہے. فرمایا؟ فل مدبرات امرا, کہ مجھے ان کی قسم جو کاموں کی تدبیر کرتے ہیں. کائنڈلی نیچے کیجیے گا, وہی لفظ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ فرمایا پھر حکم الہی کی تعمیل تدبیر سے کرنے والے, اس سے بھی مراد فرشتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اوپر اللہ نے کیا کہا تھا؟ کام کی تدبیر کون کرتا ہے؟ صرف اللہ. صرف اللہ اور کرتا وہی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کام کی تدبیر کون؟ اسی کام کو جس کو اپنی ذات سے مخصوص کیا تھا, اب اس کام کے لیے کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے یہ تو فرشتے کرتے ہیں. ہے. فرشتے کرتے سر یہاں وہ جس کو یا علی مدد میں شرک کی بو آ رہی تھی, یہاں تو نہیں بو آئی کہیں شرک کی. ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کام کو اپنے ساتھ خاص کیا نا, بتایا میں ہی جی. ہوں جو کام کی تدبیر کرتا ہوں, اور پھر خود ہی قرآن میں کہا کہ نہیں وہ ہوں فرشتے بھی کام کی تدبیر کرتے ہیں. اب انجینئر صاحب سے پوچھے کہ یار فرشتے, اللہ کہتا ہے میں ہی ہوں جو کام کی تدبیر کرتا ہوں, اور میں جی. ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے فرشتے کام کی تدبیر کرتے ہیں, اور وہ کہتا ہے یہ بھی قرآن میں. وہ کہیں گے نہیں وہ اللہ کام کی جو تدبیر کرتا ہے تو اس نے پھر یہ ہے کہ وہ فرشتوں کو ڈیوٹیاں لگا دی ہیں. وہ کہیں گے نہیں یہ قرآن میں تو ڈیوٹیاں وغیرہ نہیں لکھی, مدبرات ہی لکھا ہے, تدبیر کرنے والے لکھا ہے. ہاں آپ تشریح کریں, وہ تشریح ہم بھی مانتے ہیں, وہ تفسیر ہاں ہم بھی مانتے ہیں, ہم ہم نہیں بھی کہہ رہے مانتے کہ ہم نہیں مانتے, لیکن بات مراد کی آ گئی نا میسم بھائی, کہ یہاں یہ ہاں فتویٰ تو نہیں لگے گا نا کہ ایک بندہ کہے کہ فرشتے جو ہے وہ تدبیر کرتے ہیں, تو اسے وہ آیت پڑھ کے تو نہیں آپ سنائیں گے نا کہ نہیں اللہ کہہ رہا ہے اللہ ہی ہے جو کام کی تدبیر کرتا ہے, آپ اسے وہ آیت تو نہیں پڑھ کے سنائیں گے نا, کیونکہ وہ نہیں. کہے گا کہ بھائی اللہ ہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہاں کیا کیا؟ وہ کہتا ہے فرشتے بھی ہیں. لیکن ظاہر ہے اللہ ایک معنی میں ہے, فرشتے ایک معنی میں ہے, یعنی دونوں یکجا ایک جیسے نہیں ہے. یعنی فرشتے جی. کس معنی میں ہے وہ ایک الگ مطلب ہے, ہاں اللہ کس معنی میں ایک الگ مطلب ہے. اب وہ جو کہتے ہیں کہ نہیں یا علی مدد میں شرک کی بو آتی ہے کیونکہ یا اللہ مدد کہنا چاہیے, تو اس کو یہاں شرک کی بو کیوں نہیں آئی کہ تدبیر کرنے والا اللہ بھی اور تدبیر کرنے والے فرشتے بھی؟ تو یہ تو آپ اللہ سے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں. جی.
आगे कीजिएगा काइंडली। बेहतरीन बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, ये देखिए जी, ये है सूरे अज़ुमर। माशाल्लाह सारा सूर्य मुकदमा है ही कुरान से। गुड हो गया जी, जी। सूरह ज़ुमर हो गई। अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीन मौतिहा। अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह ही रूहों को उनकी मौत के वक़्त, और जिनकी मौत नहीं आई उन्हें उनकी ओ नींद के वक़्त कब्ज़ कर लेता है। कौन अल्लाह कब्ज़ करता कब्ज है सर करता रूह? है, अल्लाह अल्लाह। कब्ज करता है और अल्लाह ही है। वो कहता है मैं ही हूँ जो कब्ज़ करता है। ठीक है और वो अपने बारे में फरमा रहे हैं ठीक ना, वो फरमाता है अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा। वो फरमाता है मैं ही हूँ जो तुम्हें मौत देता हूँ। अच्छा आगे चलते हैं। ठीक है हम कहते हैं ठीक है और ये रूह तो कब्ज अल्लाह की करता खासियत हो गई। हाँ, मैं ही हूँ। हूँ। सूरह सजदा, अल्लाह ताला फरमाता है कह दे कि तुम्हें मौत का वो फरिश्ता मौत फौत करेगा जो तुम पर मुकर्रर किया है। ओह, इनके मुताबिक तो कुल तजाद आ गई। यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत। अल्लाह फरमाता है, वहां क्या फरमाया था मौत कौन देता है? अल्लाह ही है जो मैं तुम्हें दे मौत देता है। यहाँ क्या फरमाया अल्लाह ने? मलकुल जी मौत तुम्हें मौत देता है, फरिश्ता। नीचे करें काइंडली, सूरह अनाम। अल्लाह ताला क्या फरमाता है? वो फरमाता है जी यहां तक के जब तुम में से किसी को मौत आ पहुंचती है उसकी रूह हमारे भेजे हुए कब्ज करते हैं। क्या बात है। यहां खुदा ने रोसो लोना जमा का सीगा, वहां मलकुल मौत एक था ना, यहाँ जमा का सीगा इस्तेमाल किया। भाई वो ज्यादा है जो तुम्हारी रूहें कब्ज करते हैं। अच्छा अल्लाह ने क्या हाँ हाँ फरमाया? हाँ अल्लाह ही है जो तुम्हें मौत देता है। फिर क्या फरमाया? मलकुल मौत तुम्हें मौत देता है। फिर क्या फरमाया? बहुत से फरिश्ते हैं जो तुम्हें मौत देते हैं। ये बहुत कुरान में सौ में तज़ाद बड़ी भी एतराज नहीं है। की बात है। सलामत रहे। देखें, कुरान है, तज़ाद तो नहीं है ना, कुरान में तज़ाद ही नहीं है। बिल्कुल अब एक बंदा कहे, अब हम इन्हीं के पास जाते हैं ना, हम फिर के इंजीनियर साहब को इसलिए जाते हैं कि उनसे हमारी गुफ्तगू चल रही है ना, तो कोई नाराज ना हो। हम ज़रा उन्हीं से गुफ्तगू है हाँ तो हम सवाल करेंगे ना उनसे कि इंजीनियर साहब एक बंदा कहता है कि भाई ये मलकुल मौत है, मौत देता है। अल्लाह तो हाँ कहता है मैं ही हूँ जो मौत देता हूँ। वो कहेंगे नहीं मैं आप ही समझे हूँ नहीं, वो जो अल्लाह जो है ना, वो एक माना है अल्लाह का कि अल्लाह मौत देता है। ये जो फरमाया ना हाँ मलकुल मौत तुम्हें मौत देता है, इसका एक और माना है। ये जो फरमाया ना बहुत से फरिश्ते, तो इसका भी एक मायना है। वो कहेंगे, हाँ हम कहेंगे ये तीनों मायने अल्लाह ने आयत में तो नहीं लिखे हैं, बिल्कुल आपने आयत में। अब एक बंदा आकर कहता है, वो कहता है एक बंदा आकर कहता है कि देखो मलकुल मौत जो है ना ये मौत देता है। ठीक हो गया। आप उसे वो आयत जी पढ़ के सुनाना शुरू कर दे जिसमें अल्लाह कह रहा है अल्लाह ही है जो तुम्हें मौत देता है, तो क्या वो मुशरिक बन जाएगा फिर? काफिर? आप कहते रहे, आप लाख बार वो आयत पढ़ के कहते रहे कि भाई तुम मुशरिक काफिर बन गए, वो कि तुम कहते रहो मेरे पे क्या फर्क पड़ता है? मेरे लिए साबित है कि फरिश्ता भी देता है। लेकिन जाहिर है जिस मानी में अल्लाह देता है उस मानी में फरिश्ता तो नहीं दे रहा ना, अलग अलग मानी है ना। ये एक ड्यूटी को अंजाम दे रहा है, हक सुभान व तआला वो तो मौत मुकर्रर कर रहा है। तो यहाँ ये देखिए जो लोग हसास हो जाते हैं, कहते हैं या अली मदद से शिर्क की बू आती है ना, या अल्लाह मदद न या सर यहाँ तो नहीं कहीं बू आई किसी को शिर्क की, यहाँ तो नहीं बू आई। अल्लाह के नबी ये कलाम लेकर आए, अल्लाह का कलाम है, कुरान मजीद है। अल्लाह ताला जिस काम जी को अपने लिए खास करता है ना, उसी काम को वो दूसरे के लिए साबित करता है। कहता है मैं ही हूं जो काम की तदबीर करता हूं, फिर कहते हैं नहीं फरिश्ते भी हैं जो काम की तदबीर करते हैं। मैं ही हूं जो तुम्हें मौत देता हूं, फिर कहता है नहीं फरिश्ता भी तुम्हें मौत देता है। फिर कहता है एक फरिश्ता क्या, बहुत से फरिश्ते हैं जो तुम्हें मौत देते हैं। तो सर यहाँ तो कोई बू नहीं नहीं आ रही ना। यहाँ वो इंजीनियर साहब नहीं, सारे कवायद लगा रहे हैं ना कि अल्लाह की मौत देने का कोई और मतलब, या तफसील करनी मलकुल मौत पड़ेगी। की मौत देने का। और जब हम कह रहे हैं कि अल्लाह की मदद का एक मतलब होता है, मौला अली की मदद का एक और मतलब होता है, कहते हैं नहीं नहीं ये मुरादें कहाँ से आप ले आते हैं, लफ्ज हमें उर्दू सिखाएंगे आप। मैं कहता हूँ इंजीनियर साहब हमें भी आपने अब उर्दू सिखानी है या अरबी? इन आयतों में लिखा है मलकुल मौत तुम्हें मौत देता है, यहाँ आपको ये क्यों, हाँ आप मुराद की तरफ भागे? यहाँ आप क्यों मुराद की तरफ गए? आप कहे ना कि हाँ अब अल्लाह याज़ुबिल्लाह आप ट्रिनिटी की कायल हो ना, आप कहेंगे अल्लाह मौत देता है, फिर फरिश्ता और फिर फरिश्ते, आप ट्रिनिटी की कायल हो जाके ये तीन है, अलग अलग सारे खुदा ही है। नहीं, आप कायल नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। क्यों? आप कहते हैं कानून है ना, इसकी तशरीहात होंगी, इसकी तफसीर होगी, इसके मुराद बयान कीजिए। सर उधर या अली मदद जी तो आप कहते हैं मुराद हम क्यों बयान करें, हमें उर्दू नहीं आती, हमें तो पता है या अली मदद का मतलब क्या है। तो यहाँ भी हमें पता है इस आयतों का क्या मतलब है, उर्दू हमें भी अरबी हमें भी आती है, लेकिन मुराद पर ही हुक्म लगते हैं सर, गैर मुराद के हुक्म बेहतरीन नहीं लगा सकते आप लफ्जों पर, वरना आप कुरान की आयतों को कहाँ लेके जाएंगे? और जिनको शिर्क की बू आती है वो यहाँ पर आकर जरा कुरान का मुताला करें, उन्हें यहाँ पर बू क्यों नहीं आती? आगे चलिएगा काइंडली। बिल्कुल ठीक बेहतरीन। जी, सलामत ये रहे। आगे ये सूरह शूरा है जी, ये सूरह शूरा है।
اچھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز بنا لیے ہیں؟ حقیقتاً تو اللہ ہی کارساز ہے، وہی مردوں کو زندہ کرے گا۔ مردوں کو زندہ کون کرتا ہے سر؟ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے میرے علاوہ تو کوئی نہیں ہے جو مردے کو زندہ کرے۔ ٹھیک ہے، قرآن کی آیت ہے نا، وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے۔ آگے چلے جائے سورہ شعراء۔ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی میری رہبری فرماتا ہے، وہی جو مجھے کھانا کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑ جاؤں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ فَهُوَ يَشْفِينِ، کون شفا دیتا ہے سر؟ اللہ۔ مردے کو زندہ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اللہ شفا کون دیتا ہے مریض کو؟ اللہ۔ قرآن ہے نا، ابراہیم علیہ السلام بیان کر رہے ہیں نا، کوئی عام بندہ تو بیان نہیں کر رہا نا، قرآن ہے۔ آگے چلتے ہیں سورہ آل عمران۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے جی؟ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا کلام نقل ہو رہا ہے، وہ فرماتے ہیں میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی مٹی کا پرند بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور جی اللہ کے حکم سے پیٹ کے اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں، اور میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، یہ اللہ نے کیا بتایا تھا؟ مردے کو زندہ کون کرتا ہے؟ خدا۔ مریض کو شفا کون دیتا ہے؟ خدا۔ سر عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ مواحد ہے کوئی آدمی اس معاشرے میں؟ وہ کہیں میں عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ مواحد ہوں۔ شرک کی بو نہیں آنی چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کاموں کو اپنی طرف نسبت دیا ہے، کہا میں کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ کس کنڈیشن کے ساتھ؟ بِإِذْنِ اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جو کہہ رہا تھا نا میں شفا دیتا ہوں، بے شک وہ شفا دیتا ہے۔ اللہ مردے جی کو زندہ کرتا ہے، بے شک وہ مردے کو زندہ کرتا ہے، لیکن جب بِإِذْنِ اللہ کی قید لگ جائے اور عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ دے نا کہ میں کرتا ہوں، تو سر نہ شرک جی کا فتویٰ لگتا ہے اور نہ ہی یہاں کیا شرک بات کی بو آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک قید ہے۔ کون سی قید؟ بِإِذْنِ اللہ۔ انجینئر صاحب اللہ جی کے آپ جب یا اس کا علی کا مطلب مقدمہ ہوا آپ سمجھتے جعفر ہیں، بھائی اس کا مطلب ہوا کہ انجینئر صاحب نے ہمیں عیسائیوں کی طرح مان لیا کہ ہم بھی جس مولا علی علیہ السلام کو جیسے وہ عیسیٰ علیہ ہاں السلام ہاں کو خدا مانتے ہیں، ہم بھی نعوذ باللہ مولا علی کو خدا مانتے ہیں۔ وہ مقام بہترین تفویض پہ آ مثال کے ہم پہ شرک کے فتوے جی لگا رہے ہوتے۔ ماشاءاللہ کتنے جی علم والے ہیں میرے صاحب۔ ورنہ کیا بات ہے، سر کیا یہاں بات آپ نے یہ سمجھا نا اس آیت میں کہ بِإِذْنِ اللہ کی قید کا کتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں یہ تو پھر بِإِذْنِ اللہ کی قید لگا کے اپنی جان چھڑا رہے ہوتے ہیں نا، یہ مانتے سب مولا کچھ علی ہے۔ مدد کرتے ہیں باذن اللہ۔ ہاں یہ کہتے ہیں، یہ اصل میں کیا کرتے ہیں، یہ اللہ کی ساری صفات ان کو دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہی رزق موت ہے، بس یہ بِإِذْنِ اللہ کی قید لگا کے جان۔ سر یہ بِإِذْنِ اللہ کی قید ہی حضرت عیسیٰ نے لگا کے سارے وہی کام بتائے جو اللہ کرتا ہے۔ عیسائیوں میں اور مسلمانوں میں یہی فرق ہے، وہ بِإِذْنِ اللہ کی قید نہیں لگاتے اور مسلمان بِإِذْنِ اللہ کی قید لگاتے ہیں۔ قید یہ لگاتے کوئی ہیں، یعنی اس لفظ کی آپ امپورٹنس بہترین کو مثال۔ سمجھ رہے ہیں، اس کی اہمیت کو آپ سمجھ رہے ہیں، اس ایک لفظ کی اس اہمیت کو کہ بِإِذْنِ اللہ کیا سے بات کتنا بڑا چینج آ جاتا ہے فتوے میں، کتنا بڑا حکم بدل جاتا ہے کس کیا طریقے بات سے کہ ایک بندہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھ کے، ہم نے کل بھی آیات پڑھی نا کہ عیسیٰ واہ علیہ السلام کو خدا سمجھتے تھے، خدا سمجھ کر جب کہے گا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے ہیں، مشرک ہو جائے گا، مقام تفویض میں سمجھے گا، مشرک ہو جائے گا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ چھوڑے، وہ تو خود اپنی طرف نسبت کر کے کہتے ہیں کہ ہاں میں کرتا ہوں مردوں کو زندہ، میں دیتا ہوں شفا بِإِذْنِ اللہ۔ یہ ایک بِإِذْنِ اللہ کے لفظ نے کتنا مفہوم بدلا، جعفر بھائی ایک اور مواحد چیز بنا ایڈ دیا کرتا آپ کو۔ جاؤں، جعفر بھائی یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ کرتا جاؤں، ہمیں سب کو پتہ ہے کہ جو عیسائی ہیں وہ سامنے آ شرک جائیں شاہ کرتے ہیں، جی۔ جو عیسائی ہیں وہ شرک جی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جی ٹھہریے گا، جو عیسائی ہیں وہ شرک کرتے ہیں، جی ہمیں سب پتہ ہے کہ عیسائی جو شرک کرتے ہیں، اللہ جی جی سبحانہ وتعالیٰ نے، آپ پورے قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، عیسائیوں کو ایک جگہ بھی مشرک نہیں قرار دیا۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے شاہ جی؟
ان کو پاک بھی قرار دیا ہے، ان کی عورتوں کو بھی ہاں پاک قرار پاک دیا قرار ہے، دی ان کو اہل کتاب قرار دیا ہے، مشرکوں کو نجس قرار دیا ہے۔ ہوں تو میرے صاحب بالکل ٹھیک اتنے اللہ سے بھی بڑھ گئے ہیں، اللہ بن رہے ہیں کہ اللہ نے عیسائیوں کے اتنے کام ہونے کے باوجود ان کو شرک سے پاک رکھا، ان کو یعنی کہ مشرک نہیں قرار دیا۔ تو میرے صاحب فتوے لگا رہے ہیں مسلمانوں پہ نہیں جو باذن اللہ کے قائل ہیں۔ دیکھیں نا یہاں پر یہ کانڈی اسکرین شو کیجیے گا، یہاں پر دیکھیں یہ یوسف حالت بھائی چیک کریں ایک میرے چیز صاحب کی آپ۔ جو جی نقطہ جی ہے کہ اب یعنی جب یہ کہتے دیکھیں جو کہتا ہے شرک کی بو آتی ہے نا، یعنی ایک طبقہ وہ بھی ہے نا، وہ کہتا ہے نہیں نہیں پھر جائز تو ہے لیکن کہیں نہیں کیونکہ شرک کی بو آ جائے گی نا۔ ہم کہتے ہیں کہ یار شرک کی بو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ حساس ہیں آپ توحید کے معاملے میں، اولی العزم پیغمبر ہیں سر، معمولی جی آدمی جی ہیں، وہ ان کاموں کو اپنی طرف نسبت دے کیوں رہے ہیں؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں آتا کیوں دے رہے ہیں نسبت؟ وہ کہیں نا، وہ سیدھے سیدھے یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اللہ میرے ذریعے جی یہ مریض کو شفا دیتا ہے، وہ کہتے ہیں میں دیتا ہوں میں، لیکن جب وہ بِإِذْنِ اللہ کہتے ہیں نا سر تو یہ توحید بن جاتی ہے، یہ شرک نہیں رہتا۔ تو جب یہ تشیع کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کی مدد کے قائل ہیں اور ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن ہاں جی یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام مقام وسیلہ میں ہمارے مددگار ہیں، بِإِذْنِ اللہ مددگار ہیں، تو وہ کہتے ہیں باذن نہیں اللہ نہیں یہ تو مددگار پھر یہ بِإِذْنِ اللہ کیا ہو گیا، یہ وسیلہ۔ سر تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو شفا دے رہا ہے، کس کے وسیلے سے؟ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں ہوں جو شفا دیتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ ہاں شفا دے رہا ہے لوگوں کو، لیکن باذن بِإِذْنِ اللہ اللہ میں ہوں جو مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ تو یہ بِإِذْنِ اللہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے سر کہ آپ اس کو کہیں کہ نہیں یہ مولوی لوگ تو پیسوں کو الجھا دیتے ہیں اور یہ تو بس خواہ خواہ کے ادھر ادھر مشکل الفاظ لے آتے ہیں تو یہ تخصیصیں قائم کرتے ہیں، نہ یہ قرآن کی زبان ہے، اولی العزم پیغمبر کی زبان ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ میں یہ کام کرتا ہوں لیکن بِإِذْنِ اللہ کرتا ہوں، کوئی شرک نہیں ہے اس میں، ٹھیک مقام وسیلہ میں وہ لوگوں کو شفا دے رہے ہیں، کوئی شرک نہیں ہے۔ یہ کانڈلی آگے کیجیے گا، کر دیا جی۔ بہترین یہ دیکھیں سورہ نحل ہے، سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے پیٹ میں شہد کی مکھی کی بات ہو رہی ہے، ان کے پیٹ میں پینے کا شہد نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، فیہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے اس میں کیا ہے؟ شہد میں شفا ہے۔ آگے کریں کانڈلی۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے مومنین کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے۔ کون؟ قرآن۔ اب مجھے بھی بتائیے کہ اوپر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا تھا؟ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ آپ کو کہے مجھے شہد سے شفا ملی ہے تو مشرک ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا، ان کے مطابق وہ کہے مجھے قرآن سے شفا ملی ہے، مشرک ہو جائے گا؟ کہ وہ اللہ کا منکر ہو جائے گا کہ نہیں پھر اللہ نہیں شفا دیتا؟ نہیں ہوگا نا، اللہ کہہ رہا ہے نا اس میں شفا ہے، شفا تو دیتا ہے۔ اللہ جب کہہ رہا ہے شفا ہے تو شفا دے گا نا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو آنکھیں ملی ایک قمیض کے ذریعے تو وہ کہے کہ نہیں یہ تو شرک ہو جائے گا۔ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو قمیض مبارک تھی یا ان کا جو منہ مبارک تھے ان سے لوگ شفا لیتے تھے، کیا یہ شرک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ شرک ہو جاتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے، تم کہتے ہو علی مدد کرتا ہے، یہ تو شرک ہو گیا سیدھے سیدھے۔ یہاں پہ آپ نے شرک کا فتویٰ کیوں نہیں لگایا؟ آپ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ جو شہد کو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ شفا دیتا ہے، یا قرآن یا قمیض یا منہ مبارک، وہ اس میں مراد یہ ہے کہ وہ برکت کے لحاظ سے ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، ان کی نسبتیں ہیں تو یہ ہے تو اب آپ تو مرادیں بتانا شروع ہو گئے، ہمیں تو آپ لگا رہے تھے بغیر مراد کے۔ اور یہاں میسم بھائی میں متوجہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے نا یہ مومنین کے لیے سراسر شفا ہے۔ سر قرآن شفا ہے اور جس نبی کے اوپر نازل ہوا ہے آپ کہتے ہیں وہ لوگوں کو کیا نفع دیں گے؟ کیا بات ہے، واہ۔ اور جس قرآن کے ساتھ رسول اللہ دوسری چیز چھوڑ کر جا رہے ہیں، اہل بیت ایک دوسرے سے جدا وہ کیا نفع دیں گے؟ یعنی یہ قرآن خدا کہہ رہا ہے تمہیں نفع دے گا، یہ تمہیں شفا دے گا، جسمانی بھی یہ شفا دیتا ہے، یہ روحانی بھی شفا دیتا ہے قرآن، لیکن جس کے اوپر نازل ہوا ہے اور جو اس قرآن کے ساتھ ثقلین ہے آپ کہتے ہیں نہیں وہ نہیں شفا دیں گے، وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ اور پھر آپ حدیث بخاری مسلم میں وہ لکھتے ہیں کہ جناب نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے لوگ شفا لیتے تھے، یعنی ان کے منہ مبارک شفا دیتے ہیں، نبی خاتم نہیں دیتے ہیں۔ یعنی کیا توحید ہے آپ کی، کیا رسالت شناسی ہے آپ کی، کیا ائمہ اہل بیت سے تمسک ہے آپ کا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر قمیض پڑے وہ تو شفا، اس سے تو شفا مل جاتی ہے، آپ کہتے ہیں انبیاء نہیں دے سکتے، اور جن کے لیے رسول اللہ کہیں کہ یہ وہ نہیں دے سکتے۔
وہ یہ نہیں مجھ دے سے ہیں اور سکتے. میں ان سے ہوں. شہد آپ کو شفا دے تو آپ کہتے ہیں اس میں کوئی شرک نہیں ہے. گولی آپ کو شفا دے آپ کہتے ہیں اس میں کوئی شرک نہیں ہے. آپ کہتے جی ہیں نہیں نبی خاتم شفا دے تو آپ کہتے ہیں پہلی بات تو وہ نفع نقصان کے مالک نہیں, دوسرا آپ کو شرک نظر آ جاتے ہیں کہ نہیں پھر شفا تو اللہ دیتا ہے. بھائی کون نہیں کہتا کہ اللہ نہیں دیتا, کون کہتا ہے اللہ نہیں دیتا؟ سب جانتے ہیں اللہ ہی دیتا ہے. جی لیکن ظاہر ہے اللہ ایک معنی میں شفا دیتا ہے, شہد ایک معنی میں شفا ہے, قرآن ایک معنی میں شفا ہے, نبی خاتم ایک معنی میں شفا ہے. وہ پھر اس کے معنی ہے نا. آگے آگے کانڈی چلیں. یہ سورہ تحریم. یہ سورہ تحریم ہے جی. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جونا گڑی صاحب کا ترجمہ, بس یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے, نبی خاتم کو مددگار اللہ ہے, اور جبرائیل ٹھیک ہیں, ہے. اور نیک ایماندار, اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں. اوئے اللہ نے ہوئے یہاں ہوئے، واہ لفظ, شرک والی آیت. جی واہ. شرک والی آیت. اب یہ ان کے دیکھیں مطابق اللہ تعالیٰ نے یہاں میں دو باتیں آپ کو بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے اوپر لفظ ایک استعمال کیا سب کے لیے, کیا؟ مولا. ہاں ہاں ایک لفظ استعمال کیا, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی مددگار ہے, ٹھیک ہو گیا. اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں بھی مددگار, ہاں. فرشتے بھی مددگار, صالح مومنین بھی مددگار, جبرائیل یہ علیہ السلام بھی مددگار. ہم آپ کو کہتے ہیں کہ مولا علی مددگار, آپ کہتے ہیں یہ تو شرک ہو گیا, ایاک نستعین ہے. شرک ہو گیا. یہ تو شرک, اللہ تو خود اچھا کہہ رہا ہے ہاں, مددگار ہے. دوسری یہ بات, امت بھی تو مومن ہے نا. یہ جبرائیل مدد پوچھے کرے تو شرک نہیں ہے, علی مدد کرے تو شرک ہے. جی, اور دوسری یہاں سے بات پوچھے, ہم نے یہاں جو اوپر بتایا تھا. صالح سے مراد مولا علی علیہ السلام ہے. بے واہ شک. واہ واہ. اب تو دوسری حسین میں بات آیا کہ اہل بیت کی. ٹھیک ہے. جی بے شک. اب اوپر ہم چلے جائیں, ہم وہ جو ہم نے بات کی تھی کہ وہ جناب یہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام کو جو ہم مددگار کہتے ہیں نا, ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ہم مولا علی سے جو مدد مانگتے ہیں نا, ہم تو مقام توسل میں مدد مانگتے ہیں نا, ہم تو ٹھیک ہے. وسیلے میں مانگتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ٹھیک کہتے ہے. ہیں دیکھو یہ کیسی مراد لے کے آ گئے. سر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تمہارا مددگار کون ہے؟ اللہ, اور اللہ, فرشتے, فرشتے. اور صالح المومنین. ٹھیک ہو گیا. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے. جس معنی میں اللہ مددگار ہے اس معنی میں فرشتے مددگار ہیں. نہیں. نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں. ہم کہتے ہیں جس معنی میں فرشتے مددگار ہیں اس معنی میں صالح مومنین مددگار ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں. نہیں. ہم کہتے ہیں ایک ہی لفظ میں آپ نے سب کی مرادیں کیوں بدلی کہ نہیں اللہ ایک معنی میں مددگار, فرشتے دوسرے معنی میں مددگار, صالح مومنین تیسرے معنی میں مددگار. سر یہی تو ہم آپ کو سمجھا رہے تھے کہ اللہ ایک معنی میں مددگار, مولا علی ہاں ایک ہاں, معنی میں مددگار, اللہ کیا مرکز بات ہونے ہے. کی حیثیت سے مددگار ہے, مولا علی کیا بات وسیلہ ہونے کی حیثیت سے. ادھر تو آپ کہہ رہے تھے یہ آپ کیسی مرادیں نکال کے لے آئے. سر یہ مراد تو آپ خود قرآن کی آیت میں بیان کرتے ہیں. ہے. آپ یہ تو نہیں کہتے نا کہ یہ سارے اللہ ہونے کے عنوان سے ایک ہی عنوان میں مددگار ہے, یہ شریک ہے ایک دوسرے کے اس عنوان میں. آپ یہ تو نہیں کہتے نا, آپ کہتے ہیں بھائی اس کی مراد ہے نا فرشتہ ایک خاص عنوان میں مدد کرتا ہے, صالح مومنین ایک خاص کیا طریقے بات سے مدد کریں گے, لیکن اللہ کے مددگار ہونے کا مطلب سب سے, وہ تو بے نیاز ہے نا, وہ تو والا کل کیا شعین بات. قدیر ہے نا, اس کے لیے تو ہاں. آپ کوئی قیدے نہیں لگا سکتے ہیں نا. تو سر یوسف یہی بھائی, ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ مدد کرتا ہے ایاک نستعین, بے شک مدد اللہ ہی کرتا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہ جو مولا علی علیہ السلام مددگار ہے, نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم مددگار ہے, وہ مقام شفاعت میں مددگار ہیں. آپ بھی یہاں یہی ڈیفینیشن کریں گے کہ بھائی اللہ جس معنی میں مددگار ہے فرشتے اس معنی میں نہیں ہے, جس معنی میں فرشتے ہیں اس میں صالح مومنین کسی اور معنی میں مددگار ہے. تو یہ تو آپ خود یہاں اصول کیا اپلائی بات ہے. کرتے ہیں. جب یہی اصول شیعہ سمجھاتا ہے اوپر آپ کو, آپ کہتے ہو دیکھو یہ مشکل مشکل لفظ نکال کے لے کے آتے ہیں اور یہ بحثوں کو الجھاتے ہیں, اور یہ پتہ نہیں مراد کو کہاں, وہ ظاہری لفظ کے. اچھا انجینئر صاحب کا کیا اشکال تھا کہ ظاہری جو لفظ ہے نا یا علی مدد, ہمیں آپ اردو تو نہ سکھائیں نا, یہ تو ظاہری لفظ ہے, اس کے اندر تو وہ مراد نہیں بیان کر رہے نا. سر تو یہاں اللہ نے کہاں مراد بیان کی ہے اپنی کہ میں کسی اور معنی میں مددگار ہوں, فرشتے کسی اور معنی میں مددگار ہے, صالح مومنین کسی اور معنی میں. اللہ نے تو سب کے لیے ایک مولا کا لفظ, آپ نے اس کی تفسیر میں مطلب بیان کیے کہ نہیں یہ ان کے معنی ہیں کچھ خاص, آپ نے بیان کیے نا. تو اللہ کا تو جی. کلام بھی آپ کہتے ہیں کہ بغیر تشریح کے ہم اس کو نہیں مانیں گے, اس کی ایک تشریح ہوتی ہے, ہم اس تشریح کو بیان کریں گے, اس میں عقائد و نظریات کو بیان کریں گے, پورے دین کو سامنے رکھ کر دین کے سٹرکچر سامنے رکھ کر, سارے اصولوں کو سامنے رکھ کر. تشیع کے بارے میں آپ کہتے ہیں صرف لفظ پہ فتویٰ لگے گا, مراد تو ہوتی کچھ نہیں ہے, مراد آپ بیان ہی نہ کریں, اور یہ جو مراد آپ بیان کریں وہ آپ لفظوں میں کیوں نہیں کہہ رہے ہیں. جی. جوہر بھائی, تو سر جی جی ثاقب شاہ سے. ایک باتیں آئی ہیں, اگر آپ اجازت دے دو بیان کر دوں. مسلم بھائی آپ خیال کریں, اس پہ توجہ دیں, یہ جو باتیں میں کرنے جا رہا ہوں نا اس پہ آپ غور کیجئے گا. قرآن میں 3 نعرے ہیں یعنی کہ مختلف الفاظ کے ساتھ. پہلا نعرہ جو ہے جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے, یہ خارجیوں نے نعرہ لگایا تھا مولا علی علیہ السلام کے خلاف, ان الحکم الا للہ.
ان الحکم الا للہ، یعنی کہ اس کا ترجمہ بھی نیچے لکھا ہوا ہے کہ حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے. یہ نعرہ لگایا تھا انہوں نے مولا علی علیہ السلام کے خلاف، ٹھیک ہے، جنگ صفین کے بعد، جنگ نہروان میں. پھر ایک نعرہ ہے وہ بھی قرآن میں ہے، یعنی کہ اس کے الفاظ کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہی کافی ہے، یعنی کہ نا، لیکن اس سے ملتا جلتا نعرہ پھر ایک شخصیت نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لگایا تھا، حسبنا کتاب اللہ. پھر ایک نعرہ جو ہے وہ مرزا جیلمی اینڈ کمپنی نے لگایا. وہ کیا لگایا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی بات کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یعنی کہ یہ ترجمہ یہ لوگ کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان تینوں لوگوں نے نعرے لگائے اور تینوں لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگائے. یعنی کہ ایک نعرہ رسول خدا کے سامنے لگایا گیا، ایک نعرہ مولا علی علیہ السلام کے سامنے لگایا گیا، اور جو تیسرا نعرہ لگایا گیا وہ مولا علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کے خلاف لگایا گیا، اور باقی مسلمانوں کے خلاف بھی لگایا گیا. اور وہ لگانے والے وہابی فکر کے لوگ تھے. یعنی کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی مدد بالکل ایک جیسی صفت الہی ہے، اور یہ قرآن کے ساتھ ظلم ہے. جی جعفر بھائی جزاک اللہ، آپ اپنی بات جاری رکھیں. سلامت رہیں، نہیں، بہت جزاک قیمتی اللہ پوائنٹ تھا خیرہ. ثاقب شاہ صاحب، جی سلامت رہیں. تو یہ جی دیکھیں سر سورہ جعفر یوسف ہے کاظم جی، صاحب. قرآن مجید کی آیت ہے ان الحکم ہوں الا للہ. ہوں حکم کس کا ہے؟ صرف اللہ کا. اللہ کا. خوارج نے یہ نعرہ لیا قرآن سے ہی لیا. ہوں اب کہنے والا کہہ سکتا ہے نا کہ دیکھو پڑھ تو قرآن رہے ہیں نا یار، اللہ نے خود ہی تو فرمایا ہوا ہے، وہ اپنی طرف سے تھوڑی ہوں کہہ رہے ہیں. لیکن کس کے مقابلے میں لائے؟ حضرت علی کے مقابلے میں. ہوں وہ جس کو جی نبی خاتم نے فرمایا تھا نا تعویل قرآن پہ جنگ کرے گا، اور جن کے جی بارے میں حدیث ثقلین میں فرمایا تھا یہ قرآن کے ساتھ ہے. راسخون فی العلم، آیت تطہیر کے ہوں مصداق معصوم من الخطا، آیت مبالغہ میں نفس پیغمبر، اور الامر میں واجب الاتباع. تو یہ جو علی ہے نا ان کے مقابلے میں لے آئی یہ نعرہ. اور علی نے کہا کہ یار ان کو یعنی خوف خدا نہیں ہے، بس مجھے انہوں نے کیا کر دیا. یعنی یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس آیت کو نہیں جانتا، یہ اس آیت کو نہیں مانتا. اس کا ایک مطلب ہے، ایک معنی ہے، ایک مفہوم ہے، لیکن اس کا یہ کہاں سے مطلب ہو گیا کہ میرا حکم نہیں چلے گا؟ اس کا یہ مطلب کہاں سے ہو گیا؟ ہوں یعنی اب اللہ کا جو حکم ہے وہ ٹھیک ہے. ایک معنی ہے اس کا، لیکن نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس کا ایک معنی. یہ ہم نے پیچھے وہ ابھی کل کا جو نشست کی تھی تو اس میں بھی ہم نے آج سورہ نساء میں دکھائی تھی نا، اس میں اللہ تعالیٰ کیا جی فرماتا جی ہے کہ یا رسول اللہ جب ان کا آپس میں تنازع ہو جاتا ہے نا تو آپ جو حکم ان میں فرما دیں گے نا تو اس میں اگر ان کے دل میں تنگی محسوس کریں گے تو یہ تو مومن نہیں ہے. اب سر وہ حکم تو نبی خاتم کو بھی چلے گا. اللہ کا حکم ہوں یعنی اس کا ایک معنی ہے اللہ کے حکم کا. ہم یہ کہتے ہیں اب وزیر صاحب سے پوچھیں کہ بھائی وہ تو خوارج بھی قرآن کی آیتیں لے کے آ رہے تھے نا، آپ کہتے ہیں دیکھو میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، تو وہ تو خوارج بھی قرآن ہی پڑھ رہے تھے. تو پھر کیا ہوا ان کے نعرے کا؟ وہ کہیں گے مولا علی نے قبول نہیں کیا. کیوں؟ آپ تو شیعوں کو یہ کہہ دیتے ہیں نا آسانی سے، دیکھو جی شیعوں نے قرآن چھوڑ دیا، مولا علی نے کیوں نہیں قبول کیا؟ وہ کہیں گے اس لیے کہ وہ مراد اس سے غلط لے رہے تھے. ہم بھی آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں آپ پڑھیں، ہم سنیں گے، آپ کو پڑھنے کا ثواب ملے گا، ہمیں سننے کا ثواب ملے گا. بسم اللہ سر آنکھوں پہ آپ تلاوت کرتے جائیں، ہم سنتے جائیں گے. لیکن سر جو معنی مراد لے رہے ہیں نا وہ معنی بنتے نہیں، مسلمان کافر اس ٹھیک سے ہے. بنتے نہیں ہیں. اس کا ایک معنی ہے، ایک مفہوم ہے. تو میں اپنی بات بھائی کو آپ کی ختم کرنے تصویر کے جو لیے ہے آخری ہینگ ہوئی ہے، دوبارہ لاگ ان کریں. جی شاہ جی آپ کی جو تصویر ہے وہ ہینگ ہو گئی ہے، دوبارہ لاگ ان کریں. جی ابھی ٹھیک آ رہی ہے تصویر؟ آپ کی تصویر نہیں آ رہی، وہ اچھا میں لاگ ان کرتا ہوں دوبارہ. جی جی تو جعفر بھائی. یہ جی وہ اسکین دکھا دیں، بس یہ آخری اسکین ہے انشاءاللہ. اس پر اس بات کو ختم کرتے ہیں کہ جی یہ آ جو گیا جی اصول ہم آپ نے کا سکین. کیا خوب نعرہ خارجیوں کا، کیا خوب نعرہ ایک جی شخصیت کا، اور کیا خوب نعرہ وہابیوں کا. یہ لے جی. یہ دیکھیے جی عطائے ربانی شرح مختصر المعانی اردو میں، یہ شیخ سعد الدین تفتزانی صاحب نے لکھی ہے، اور اس کے جو شارح ہے مفتی یار محمد خان قادری صاحب ہیں. ٹھیک ہو گیا جی.
اس میں ایک مثال لکھتے ہیں. دیکھیے یہ اصول ہوتے ہیں نا. اصل میں اب مسئلہ کیا بنا, انجینئر صاحب نے اصول نہیں پڑھے ہوں, انجینئر صاحب نے کتب کی طرف مراجعت نہ کی ہو, تو سارا نزلہ وہ ہم پہ گرا دیتے ہیں, غصہ ہم پہ کر دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے شاہ جی آپ بھی تو زیادتی کر رہے ہیں نا. انجینئر صاحب نے بے شک کتابیں نہیں پڑھی, مولوی صاحب کو بھی تو سنا ہے نا, تو آپ اتنی دیر سے قرآن حدیث سنا رہے ہیں کو مولوی صاحب کی بات تو آپ نے سنائی نہیں. یہ اس غلطی کی ابھی معذرت بھی کرنی پڑے گی کہ یہ تم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے ان کا جو سورس آف نالج ہے نا اس کو فراموش کر دیا. جی جی, اور ہم نے اپنا سورس آف نالج بیان کرنا شروع کر دیا. یہ ہم سے ایک غلطی ہوئی, تو اس کی ہم معذرت بھی کریں گے ان سے اور ان کے چاہنے والوں سے. اب دیکھیں یہ تفتزانی صاحب اس میں ایک لکھتے ہیں, وضاحت کرتے ہیں ایک مسئلے کی, اور یہ مسلمہ مسئلہ ہے. یہ ہم کل ویڈیوز بھی دکھائیں گے. یہ انجینئر صاحب یعنی اس کتابی لحاظ سے اس کو نہیں جانتے, لیکن ویسے انجینئر صاحب بھی ذاکر نائک صاحب کے جواب سے انہوں نے سنا ہوا ہے. ذاکر نائک صاحب نے جب جواب دیا تھا تو وہاں سے انہوں نے بھی اس کو جواب کو کاپی کر کے باقاعدہ لوگوں کو بتایا ہوا ہے اپنے الفاظ کے اندر یہ اصول. لیکن کیا کریں, تعصب. جب شیعوں کی باری آتی ہے یا اناف اگر کہہ دیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد, وہاں وہ تعصب کی وجہ سے اس اصول کو فراموش کر دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں, مثال دیتے, کہتے ہیں جیسے دہریہ کہے کہ موسم ربیع نے ساگ اگائے ہیں, تو یہاں وہ اس کی نسبت کیا ہے, یعنی کہ اگاتا کون ہے؟ اصل میں اللہ اگاتا ہے. جی جی, فصل تو نہیں اگاتے, وہ موسم ربیع تو نہیں اگاتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ متکلم کے اعتقاد میں ربیع ہے, کہ یہاں وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ موسم ربیع نے ساگ اگائے ہیں, کیونکہ ان کے نزدیک ربیع مؤثر حقیقی ہے, اللہ تعالیٰ مؤثر حقیقی نہیں ہے. یہ جیسے دہریہ کہے, انہوں نے لکھا, یعنی اگر دہریہ یہ کہہ دیتا ہے نا کہ موسم ربیع نے ساگ اگائے ہیں, تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ چونکہ دہریہ ہے, وہ اللہ کو نہیں مانتا, تو وہ اس سے حقیقت میں یہ مراد لے رہا ہے کہ موسم ربیع نے ہی ساگ اگائے ہیں, اللہ نے نہیں اگائے یہ ساگ. آگے کیا فرماتے ہیں, جب دہریہ یہ جملے کہے تو یہ حقیقت عقلی ہوگی, لیکن جب مسلمان کہے تو مجاز عقلی ہوگی. یعنی لیکن جب یہی جملہ ایک مسلمان کہہ دیتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مجازی طور پہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو موسم ربیع ہے اس نے ساگ اگایا, حقیقت میں نہیں کہہ رہا, کیونکہ یہ مسلمان ہے, یہ تو اللہ کو مانتا ہے, اس کو تو پتہ ہے کہ موثر حقیقی خدا ہے. موسم جو ہوتا ہے وہ موثر حقیقی نہیں ہوتا. لہذا ایک جملہ جب دہریہ کہے تو وہ شرک پر دلالت کرے گا, وہی جملہ جب ایک مسلمان کہے تو وہ جملہ سیم ہوگا, لیکن اس کو مشرک اس لیے نہیں کہا جاتا کہ چونکہ وہ مسلمان ہے, وہ اللہ تعالیٰ کو ہی مؤثر حقیقی مانتا ہے, اس لیے یہ اس کی مراد کچھ اور لے رہا ہے. انجینئر صاحب کہتے ہیں اب یا علی علیہ السلام کی مراد کیوں بیان کر رہے ہیں؟ سر وہ مراد پر ہی فتوے لگتے ہیں, جو بیسک کانسیپٹ ہم آپ کو بتائیں گے نا اس پہ, لفظوں پہ نہیں, کہ لفظ یہ ایک ہی ادا کرے گا. اب انجینئر صاحب کی ہم نے پیچھے ویڈیو پلے کی, اس کو شاہ صاحب ختم کر دیں بے شک اسکینز کو. بات ہم نے آخر اصول پر ختم کر دی, شروع میں ہم نے اصول سمجھائے کیسے لگتے ہیں. اب ایک بندہ انجینئر صاحب نے خود, ہم نے ویڈیو پلے کی, ہم دوبارہ بھی انشاءاللہ کبھی کر دیں گے. وہ فرماتے ہیں خود کہ ایک جو پتھر ہے نا اس کی تعظیم ایک ہندو کرے گا نا, یہ مشرک ہے. پتھر کی تعظیم اچھا ہندو کرے گا تو, لیکن جب مسلمان حجر اسود کی تعظیم کرے گا تو یہ مشرک نہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہندو جب پتھر کی تعظیم کرتا ہے تو وہ تو اس کو خدا مانتا ہے, اس کے خاص عقیدہ ہے نا, کانسیپٹ ہے نا. مسلمان تو نہیں مانتا خدا. شاہ صاحب ختم کر دیں اسکینز کو, اسکین شاہ صاحب ہٹا دیں, مسلمان تو نہیں مانتا نا, ہم آپ کی زیارت کریں. جی, مسلمان تو نہیں مانتا حجر اسود کو خدا. وہ تعظیم جب کرتا ہے تو وہ خاص عقیدے ایک کانسیپٹ کے تحت کرتا ہے, لہذا اس کی تعظیم شرک نہیں بنے گی. ہندو جب پتھر کی تعظیم کرے گا تو وہ شرک بنے گی, کیونکہ اس کے خاص کانسیپٹ ہے, خاص عقیدہ ہے, وہ بت پرستی کرتا ہے. لہذا ہم ساری بحث کا خلاصہ پیش کرتے ہیں کہ تشیع سے ہم نے دکھایا کہ یا علی علیہ السلام جو ہم کہتے ہیں یہ مقام توسل میں کہتے ہیں, یہ ہم مقام تفویض میں نہیں کہتے. ان کو ہم اپنا خدا نہیں مانتے, ان کو اپنا وسیلہ مانتے, اور ایمن ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم سے شفاعت طلب کیا کرو. اب بحث یہ رہی کہ وہ جو قواعد لگاتے ہیں, کن قواعد کے تحت یہ کہتے ہیں کہ مخاطب تو ہم ایک ظاہری طور پہ ایک انسان کو کر رہے ہیں, لیکن مراد ہماری کچھ اور ہوتی ہے, عقیدہ ہمارا کچھ اور ہے. ہم نے پھر قرآن سے مثالیں دی کہ اللہ کہتا ہے شفاعت صرف میرے ساتھ متعلق ہے, لیکن ہم کہتے ہیں نبی خاتم بھی شفیع ہیں. اللہ کہتا ہے ولی میں ہوں, ہم کہتے ہیں نبی خاتم بھی ولی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غیب صرف میرے پاس ہے, ہم کہتے ہیں وہ تو نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب حاصل تھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تدبیر میں کرتا ہوں, فرشتے بھی کرتے ہیں, موت میں دیتا ہوں, فرشتے بھی دیتے ہیں, یہ دیکھو مردے کو میں زندہ کرتا ہوں, یہ دیکھو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کر رہے ہیں. اس طرح خداوند کریم فرماتا ہے کہ دیکھو قرآن مجید میں اس کے علاوہ بہت سی مثالیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا نا کہ مولا میں بھی ہوں, جبرائیل بھی ہے, مومنین بھی ہیں, تو یہاں ساری بحثیں مراد پر ہوتی ہیں.
تو یہ جو اہل حدیث کا ایک چھوٹا سا طبقہ ہے وہابیوں کا جو تکفیر کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو اصول اوپر ہمارے علماء نے بیان کیے ہوتے ہیں وہ ان اصولوں کو جانتا نہیں یا مانتا نہیں، وہ جانتا بھی ہے، وہ مانتا بھی ہے۔ وہ یہاں پر یہی کہتا ہے کہ ظاہری طور پر لفظ جو بھی ہوگا مراد پوچھی جائے گی اور مراد پر ہی فتویٰ لگے گا، اور وہ قرآن میں بھی اس اصول کو مانتا ہے، حدیث کی شروعات میں بھی اس اصول کو لکھتا ہے اور اس کو اپلائی کرتا ہے، لیکن تعصب کی وجہ سے جب یہ بحث آتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد، یا علی مدد، تو وہ ان سب اصولوں کو چھپاتا ہے، اور جب ان اصولوں کو کوئی بیان کرے تو اس کا تمسخر کرتا ہے کہ دیکھو یہ کیسے مشکل الفاظ مولوی لوگ ڈھونڈ کے لے آتے ہیں، مولوی لوگ دیکھو کیسے اپنے وہ فرقے کے گول سلامت رہے کیپر بن گئے ہیں، جعفر کاظمی صاحب۔ مولوی لوگ یوں کرتے ہیں۔ تو یہ سارے اصول قرآن کی تفسیر میں آپ دیکھیں، ابھی میں نے ساری آیتیں نہیں پیش کی ہیں، اس کے علاوہ بہت سی آیات ہے قرآن میں، ہم نے چونکہ وہ بہت خاص کچھ ایک دکھایا آپ یعنی کانسیپٹ سمجھانا تھا نا، ہم نے کانسیپٹ سمجھا نے۔ دیا کہ ظاہری لفظ ہوتے ہیں، ان کی ایک مراد ہوتی ہے، اس مراد پر ہی حکم لگتے ہیں، ظاہری لفظوں پر ہم نہیں جاتے، ظاہری لفظوں پہ جائیں گے تو وہ قرآن آپس میں متضاد ہو جائے گا۔ اللہ کہے گا نا جب میں موت دیتا ہوں، پھر ملک الموت کہے گا، اور پھر کہے گا بہت سے فرشتے، تو یہ تضاد آ گیا نا قرآن میں، تو تضاد کو رفع آپ کیسے کریں گے؟ آپ مراد بیان کریں گے نا کہ یہ مراد کیا ہے اللہ کی، تو یہ مراد پر ہی سر پورا قرآن سمجھا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں شیعوں سے مراد ہی نہیں پوچھتی ہے، شیعہ نے اپنی مراد کیا بتا بات دی ہے، آپ نے اصل فتوے میں لگانے آپ لگائیں، لیکن یہ اصول ان ان کے کی بیان مراد ہوئے ہم ہیں، وہ سمجھ مانتے چکے بھی ہیں۔ ہیں، جانتے بھی ہیں، اپلائی بھی کرتے ہیں۔ میری بات یہاں پہ ختم ہو گئی، معذرت، اب آپ لوگ بے شک گفتگو جاری رکھیں۔ جزاک سلامت اللہ رہے خیر، سید السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ سید جعفر کاظم بھائی، نواز جعفری جی 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 ہم ان کی مراد سمجھ چکے ہیں کیونکہ ان کو اہل بیت سے بغض ہے، اور اہل بیت سے بغض ہے تو وہ اہل بیت کا نام نہیں لینا چاہتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے اہل بیت کو بطور وسیلہ مان لیا تو پھر ان کے بزرگوں کا بچنا ناممکن ہے، کیونکہ وہ تو بطور وسیلہ شامل ہی نہیں ہوتے کسی جگہ بھی۔ ہمارے کسی بندے نے کہا تھا کہ ان کے بزرگوں کے نام پہ تو لوگ خیرات بھی نہیں دیتے، وہ تو نام بھی اہل بیت کا لیتے ہیں تو پھر لوگ خیرات دیتے ہیں۔